کچھ عرصے تک رابطہ نہیں ہوتا، نئے نوجوان نہیں رابطے میں آتے، تو میں اللہ تعالیٰ سے گویا کہ گلہ کرتا ہوں کہ آج کل میرے پاس خام مال نہیں ہے، اس کو تیار کروں. خاص اہتمام کرتے ہیں آپ اس چیز کا. جو فال ہوا ڈھاکے کا، جی جی سقوط ڈھاکہ، تو میں مغربی پاکستان میں تھا، کراچی میں تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے والدین اور میرے چھوٹے بھائی بہن، میں سب سے بڑا تھا، وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں. کوئی دوسرا میرا حق دیتا ہے تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے، نہیں دیتا تو ہم اس کا حق نہیں ماریں گے. وہ جواب دہ اس پر ہے کہ اس نے میرا حق مارا ہے، اور میں جواب دہ اس پر ہوں کہ میں نے اس کا حق مارا ہے یا نہیں مارا ہے. قانونی مسائل سے یا قانونی تقاضوں سے رشتہ بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، جوڑا بنتا ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد قانون پہ اگر چلیں گے تو رشتہ خراب ہو جائے گا. کامن سینس کا استعمال بھی ہونا چاہیے. جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری بیوی تو میرے ماں باپ کا بہت خیال کرتی ہے، وہ اشارہ کریں گے دوڑ کے جاتی ہے، پانی پلاتی ہے، چائے دیتی ہے، کھانا ناشتہ دیتی ہے، دوا کا وقت ہے تو اس کا خیال رکھتی ہے، اس کا شوہر سے کیسے محبت نہیں کرے گا؟ مسئلہ ترجیح کا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک عورت کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ نکلتی ہے صبح، وہ اسکول بھیجتی ہے، یا کسی اتنے چھوٹے ہیں کہ کسی اور عورت کے حوالے کرتی ہے، وہ کہ اس کو دن بھر دیکھیں. ڈے کیئر سینٹر ہے وہ. جس طرح کی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے، مار دھاڑ کر، زبردستی، کھینچ کھانچ کے، اس میں تو اب یہ سوال غیر متعلق ہو جائے گا کہ کتنے سال میں شادی ہو، کب ہو، تو لڑکا خود بتائے گا. اپنے والدہ کو، والدہ سے ہی مت رہا ہوں تو بہن سے کہہ دے گا، کسی اور شخص سے کہہ دے گا کہ میری کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکی فنا ہے. السلام علیکم عاشق صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. لاہور رہے ہیں آج کل آپ؟ جی لاہور آنا رہتا ہے میرا، آتا رہتا ہوں. بس آپ کی آمد سے فائدہ ہم نے اٹھایا، اور آپ کی ناظرین کے لیے بھی خاص بات یہ ہے کہ بہت سے جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں وہ ینگ لوگوں سے ملنا بہت زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کی خاص بات دیکھیے کہ آپ کا چونکہ شعبہ بھی چونکہ تدریس سے وابستہ رہے ہیں آپ، شاید اس لیے کہ آپ جو ینگ ہمارے آج کل کے لوگ ہیں، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے ملنا بڑا پسند کرتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے ویسے آپ کنیکشن ایک رکھتے ہیں؟ ہاں اس کی وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ شعبہ تدریس سے تعلق ہے، ٹیچنگ سے. صرف میرا ہی نہیں، میرے والد صاحب بھی یونیورسٹی میں تھے، کراچی یونیورسٹی میں کامرس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے وہ. صحیح ہے. اور ہماری زندگی کا بڑا وقت کراچی یونیورسٹی کے اسٹاف ٹاؤن میں گزرا. اچھا. ہم رہتے بھی وہیں تھے، پڑھتے بھی وہاں تھے. پھر میں نے بھی اسی پیشے کو اختیار کیا. اچھا. تو اس میں تو واسطہ ہی رہتا ہے نوجوانوں سے. اچھا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مزاجاً طبیعتاً میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے مستقبل کو ڈھالنے کے لیے نوجوانوں پہ کام کروں. یہ تو ذرا بڑا دعویٰ ہو جائے گا مینٹورنگ کا، لیکن یہ کہ کچھ اسی طرح کا ذہن میرا ہے کہ مجھے کچھ نوجوان ملیں اور وہ پھر میرے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، گپ شپ کریں، کوئی الجھنے ہیں تو اس سے ڈسکس کریں. اسی لیے بہت سے لوگوں کو میں نے کاؤنسلنگ بھی ہے، کیریئر کاؤنسلنگ بھی، پرسنل کاؤنسلنگ بھی، فیملی کاؤنسلنگ بھی. اچھا. یہ سب بھی کرتا رہا ہوں. اور جب کچھ عرصے تک رابطہ نہیں ہوتا، نئے نوجوان نہیں رابطے میں آتے، تو میں اللہ تعالیٰ سے گویا کہ گلہ کرتا ہوں کہ آج کل میرے پاس خام مال نہیں ہے، اس کو تیار کروں. خاص اہتمام کرتے ہیں آپ اس چیز کا. جی ماشاء اللہ. بس آپ نے جو بھی ورڈ استعمال کیے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ، پرسنل کاؤنسلنگ، فیملی کاؤنسلنگ، ہماری آج کی گفتگو بھی اسی کے گرد گھومے گی. لیکن سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کی جرنی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کا بچپن کیسا تھا اور آپ آگے کیسے آئے. ویسے میں بہت زیادہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ میری ذات کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو. چلیں آج ہماری پسند کے مطابق تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں. جی جی. کہ ہمارا تعلق وہ کراچی میں جو کہلاتے ہیں مہاجر فیملی، اچھا، یعنی اردو اسپیکنگ فیملی سے ہے. اور اگر مزید اس میں وضاحت کروں تو ہندوستان کا ایک صوبہ بہار ہے، اس سے تعلق ہے. اور بہار میں بھی وہ شہر جہاں گوتم بدھ کو کہتے ہیں کہ گیان ملا تھا گرو کے نیچے، گیا اس کا نام ہے. ہم لوگ وہاں کے ہیں. لیکن ہم اس پاکستان میں رہے ہیں، بنگال میں کافی عرصہ ہمارا رہنا ہوا ہے. اچھا. اور میرا بچپن، لڑکپن خاصا سے وہیں گزرا ہے. ہم اسکول میں ہی پڑھتے تھے کہ حالات خراب ہو گئے اور پھر ہم کراچی آ گئے. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ 71 کی بات ہے. اچھا، آپ تب اسکول میں تھے؟ جی اسکول میں تھا. تو وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ
وہاں جب حالات بہت خراب ہو گئے تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم سب جائیں گے یہاں، لیکن پھر آہستہ حالات بہتر ہونے لگے. تو پہلے مرحلے پر میرے والد صاحب نے مجھے لیا اور ہم دونوں کراچی آ گئے. اچھا، باقی فیملی وہیں تھی؟ باقی فیملی وہیں تھی، لیکن اس طرح تھی کہ ان کے پاس بالکل ہر چیز تیار تھی. اور اس وقت ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سامان اٹھا کے چلے جاتے تھے ایئرپورٹ کہ جو فلائٹ ملے گی اس سے ہم جائیں گے. اچھا. کراچی سے فلائٹ جاتی تھی کئی PIA کی، صحیح ہے. پورے ہندوستان کا چکر لگا کر سری لنکا کے اوپر سے. تو یہاں سے فوجی جاتے تھے. اچھا. اور وہاں سے سویلینس آتے تھے. تو لوگوں نے ٹکٹ لے رکھے تھے کہ جس میں موقع ملے گا چلے جائیں گے. صحیح ہے. تو ہم یہاں آ گئے. یہاں والے صاحب نے انتظام بھی کر لیا، مکان بھی لے لیا. تو لیکن والدہ کا کہنا یہ تھا کہ حالات بہتر ہو گئے، واپس آ جائیں. اچھا، ان کا دل وہیں لگا ہوا تھا. ہاں، تو مجھے تو والد صاحب یہیں چھوڑ دیا اور خود چلے گئے. اچھا. اور حالات نارمل تھے. یہاں کہاں پہ؟ کراچی میں؟ کراچی میں. اچھا. تو میں اسکول جاتا تھا اور کسی عزیز کے رہتا تھا. پھر وہاں کے حالات اچانک برسات کے موسم میں خراب ہونا شروع ہوئے، جب ہندوستان نے باقاعدہ اپنے فوجی مفتی باہنی کی شکل میں اور خود عوامی لیگ کے لوگوں کو ٹرین کر کے وہاں بھیجنا شروع کیا اور گولی ڈالنی شروع کی. تو حالات بگڑتے چلے گئے. پھر اس کے بعد ہمارے والدین نکل بھی نہیں سکے وہاں سے. جو فال ہوا ڈھاکے کا، جی جی، سقوط ڈھاکہ، تو میں مغربی پاکستان میں تھا، کراچی میں تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے والدین اور میرے چھوٹے بھائی بہن، میں سب سے بڑا تھا، وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں. کئی مہینوں کے بعد ریڈ کراس سے ہوتا ہوا ایک خط آیا تھا والد صاحب کو، اس سے معلوم ہوا کہ نہیں حیات تو زندہ ہے. اچھا. تو وہاں رہے. پھر اس کے بعد میں پھر بہت گھومتے ہوئے نیپال اور برما سے ہوتے ہوئے پھر یہاں آئے. مطلب ڈھاکہ فال کے کتنے عرصے بعد ہوئی ملاقات آپ کی والدین سے؟ ڈھاکہ فال کے میرے خیال 7 سال بعد. 7 سال کے بعد پھر وہ بھی آپ کے ساتھ وہیں کراچی مقیم ہو گئے؟ پھر وہیں رہے. پھر تو اس کے بعد انٹر اور ہاں، میں نے پھر نیشنل کالج وہاں پر ہے، وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا سائنس سے. پڑھ تو رہا تھا سائنس، اور ایک ہماری نسل میں یا نوجوانی میں ایک کریز تھا لوگوں کو، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے. وہ ابھی تک ہے. یہ تین کا بہت وقت کریز تھا. اچھا. صحیح ہے. لیکن طبیعتاً اللہ تعالیٰ نے سوشل سائنس کی طرف رجحان رکھا تھا. اچھا. فطرت و مظاہر فطرت سے انسپائر ہوتے تھے. اسکول میں ہی شعر و شاعری سے دلچسپی تھی. فضبی غزلیں کہتا تھا. اچھا. کچھ افسانے بھی لکھے تھے. تو مزاج اسی قسم کا تھا. موسیقی بہت پسند تھی. اچھا. تو لیکن حالات کچھ اس طرح کالج میں تبدیل ہوئے کہ دوستوں کا جو حلقہ ملا وہ پھر دوسرے طرح کا تھا. تو اس میں زیادہ سنجیدہ کام، اور یوں کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا جلدی بڑے ہونے لگے پھر ہم. پھر تھوڑا نظریاتی کام کی طرف آپ زیادہ. اور یونیورسٹی آپ کی جامعہ کراچی یا کراچی یونیورسٹی سے میں نے کیا ہے BA آنرس اور MA پولیٹیکل سائنس میں. صحیح ہو گیا. اس کے ساتھ میں نے ماس کمیونیکیشن بھی پڑھی ہے، جرنلزم جسے کہتے تھے اس زمانے میں، اور سوشیولوجی. سوشیولوجی آپ نے اپنی بائی چوائس پڑھی یا کسی کی آپ کی بھی کاؤنسلنگ کی کسی نے؟ ہماری کاؤنسلنگ اتنے اچھے انداز میں نہیں ہو سکی جتنی میری بعد میں خواہش ہوئی کہ کاش اس وقت کوئی اس طرح کاؤنسلنگ کرتا ہے. اور جو میں کرتا ہوں لوگوں کی کاؤنسلنگ، شاید اس میں یہ احساس بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا، آدمی جو کچھ خود اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے ذریعے سے، بالکل ایسا، یا عزیزوں کے بچوں سے یا شاگردوں سے اس کمی کو پوری کروائے. تو لاشعوری طور پہ شاید میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اچھا. صحیح صحیح. تو سوشیولوجی کے فوراً بعد پھر آگے فوراً کسی پروفیشن میں نے پولیٹیکل سائنس میں. اچھا. سوشیولوجی میں پولیٹیکل سائنس بھی کیا آپ نے؟ جی. تو خاص کوئی مقصد تھا کہ میں اس کے بعد اس فیلڈ میں جانا ہے، اس شعبے کو اختیار کرنا، یا بس وقت جہاں لے جاتا ہے؟ ابتدا میں تو میں بننا چاہتا تھا جرنلسٹ. اچھا. کوئی خاص وجہ اس کی؟ اللہ تعالیٰ کے لے گئے تدریس کی طرف. اچھا. نہیں تو جرنلسٹ میں سمجھتا تھا کہ وہاں شاید تبدیلی لانے کی کوشش زیادہ مؤثر ہوگی. اور جو خیالات، میں بلینک کبھی نہیں رہا خیالات کے لحاظ سے. شروع سے ہی میرے اپنے خیالات ہوتے تھے. اس میں فیملی کا اثر بھی ہوگا. تو ہر آدمی جو اس کے اپنے مخصوص خیالات ہوں، فطری طور پہ خواہش ہوتی ہے اس کی کہ ان خیالات کا ابلاغ بھی کرے، کچھ لوگوں کو قائد بھی کرے، کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ملائے.
تو میں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کی خواہش تھی صحافت میں جانے کی اور صحافی بننے کی، تو اس وقت آپ زیادہ کس صحافی کو پڑھتے تھے یا کن کو فالو کرتے تھے زیادہ اس زمانے میں؟ دیکھیں بچپن سے ہم نے پڑھا اردو ڈائجسٹ قسم کا اچھا زندگی، اخبار جہاں، اور ہمارے گھر میں کئی اخبارات آتے تھے، کبھی جنگ، کبھی حریت، کراچی کا بڑا اخبار تھا بہت اچھا، صحیح ہے. جسارت، کبھی تو مختلف اوقات میں اپنے اخبارات آیا کرتے تھے گھر پہ. اور مشرق پسند پاکستان آبزرور ہوتا تھا ایک، وہ آتا تھا انگریزی کا، اچھا وہاں اردو کا باقاعدہ اخبار کوئی تھا نہیں، اچھا یہیں سے اخبار جاتے تھے، اگلے دن پہنچتے تھے. اچھا زیادہ انگریزی پڑھتے تھے آپ؟ انگریزی بھی اردو بھی، لیکن اگر وہاں مقامی اردو اخبار کوئی نہیں تھا. صحیح ہے. اخبار یہاں ایک ہفتہ تھا جو اس زمانے میں بڑا مقبول تھا، پاکستان کی بڑے کلاس پڑھی لکھی فیملیز میں وہ پڑھتے تھے، اردو ڈائجسٹ پڑھتے تھے. الطاف قریشی صاحب ہمارے ذہن میں چھائے ہوئے تھے، ان کی تحریر، ان کا انداز، اور جس طرح وہ انٹرویو دیتے تھے خاص طور سے. اچھا بچپن سے ملکی اور عالمی سیاست اور جغرافیے پر اور تاریخ پر نظر بھی تھی اور بہت دلچسپی تھی، اور خاندان میں میرے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے شعوری کوشش کی. تو میں اسکول میں تھا اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں اور دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں، بہت سے ملکوں کے سیاسی حالات کے بارے میں اپنے ہم عمروں سے زیادہ معلومات رکھتا تھا. اچھا اس پہ ہمارے بڑوں کا کمال تھا، ان کو ملنے والے بھی ڈسکس کرتے تھے، میں بیٹھتا تھا، بڑوں میں بیٹھتا تھا. میں دوست جو ہوتے تھے ہم عمر وہ بہت کم، یعنی کہ ہوتے تھے چنیدہ قسم کے ہوتے تھے. میں عام طور پر محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند نہیں کرتا تھا. اچھا مخصوص دوست ہوتے تھے، ان کے ساتھ پھر بہت بے تکلفی ہوتی تھی. ویسے ایک دلچسپ بات ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں میں بیٹھتے تھے، اور اب آپ کے زیادہ دوست ہیں وہ زیادہ چھوٹی عمر کے دوست ہیں، آپ زیادہ اس کو پسند پریفر کرتے ہیں. میرے دوست ہیں. ہاں نہیں بالکل، لیکن یہ کہ دلچسپ ہے کہ آپ میرے والد صاحب تھے تو کامرس کے استاد، لیکن وہ ادیب بھی تھے. اچھا ماشاء اللہ. انہوں نے افسانے یا تنقیدی مضامین سب لکھے. میرے گھر پہ ہر 15 دن پہ ایک ادبی نشست ہوتی تھی، یا تنقیدی نشست کہتے تھے. تنقیدی نشست؟ جی، ادب کی تنقیدی نشست اس زمانے کا رواج صحیح ہے. تو 15-20 ادیب، شاعر، دانشور آتے تھے. ہمارا کام تو چائے لا کر دینا ہوتا تھا، چائے وائے پیش کرنا. لیکن ظاہر ہے جب والد صاحب کے ملنے والے سب ہوتے تھے تو ہم بھی سنتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھتے تھے. صحیح ہے. تنقیدی نشست میں کیا، تنقیدی نشست کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے تھوڑا سا؟ ہاں اس سے ہم نے سیکھا ہے. اس میں ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک صاحب کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ غزل یا نظم پڑھیں. اچھا. ایک صاحب کو افسانہ پیش کرتے تھے، تو کبھی 2 چیزیں، کبھی 3 مضامین اس میں پیش کرتے تھے. اور پھر جو شرکائے مجلس تھے وہ اس پر تنقیدی نظر ڈالتے تھے. اچھا. اس کی خامیاں بیان کرتے تھے. اس پہ بڑی بحث ہوتی تھی. شاعری کے جو اصول ہیں ان کا بیان، مختلف فلسفوں کا ذکر. تو میرے والد صاحب کا حلقہ خاصا وسیع تھا ادیبوں و شاعروں کا، تو ان لوگوں سے رابطہ ہوتا تھا، تو ان کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. پھر میرے ماموں ایک تھے جو نظریاتی طور پہ میں ان سے متاثر ہوا، تو ان کے جو ملنے والے لوگ تھے وہ بھی تدریس سے وابستہ تھے. وہ تو ان کے ملنے والے پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح. جہاں تک فلم بھی دیکھنے جاتے تھے تو یہی ابتدا میں بڑے لوگ لے جایا کرتے تھے، فیملی لے جاتی تھی. جب 9th-10th میں آیا تو پھر یہ ہوا کہ تنہا یا دوستوں کے ساتھ فلمیں دیکھنی شروع کی. اچھا. اور بہت دیکھی. اچھا میرا بس وہی بھی تنقیدی نشست پڑھا ہوا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے کریٹیکل انالیسس یا کریٹیکل تھنکنگ؟ بہت سے لوگ شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ ایک چیز پہ تنقید ہی کے لیے سب بیٹھ رہے ہیں، تعریفی نشست کیوں نہیں ہوتی، تنقیدی نشست کیوں ہوتی؟ تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کی کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی نظر ضروری ہے، لیکن کوئی چیز بھی غیر مشروط نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس دنیا میں کوئی چیز بھی غیر مشروط اور لامحدود نہیں ہے. ہر چیز کی لمیٹیشنز ہیں، کچھ ان کی شرائط ہیں جن کو ہمیشہ بس آزادی کا نعرہ بہت بڑا نعرہ ہے نا آج کا. جی جی. تو جب ہم لوگ مشرق کے لوگ اور مسلم معاشرے کے لوگ آزادی کے بارے میں حدیں قائم کرتے ہیں تو اس سے مختلف نظریہ رکھنے والے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ حدیں نہ بنائیں، آزادی کی کوئی حد نہیں ہوتی. حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی آزادی کی حد ہے.
لامحدود اور غیر مشروط آزادی ان کے یہاں بھی نہیں ہے. تو اسی طرح ہر چیز میں ہے کہ کچھ پابندیاں ہونی چاہیے. تنقید میں بھی اگر بنیادوں کو ہلا دیا جائے، یعنی کہیں تو آدمی کھڑا ہوگا نا، کسی جگہ آپ کھڑے کر بات کریں گے، لیکن جس چیز پہ آپ کھڑے ہیں، جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں، اس پہ کلہاڑے چلائیں گے تو یہ تخریبی کارروائی ہوگی. یہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہے، یہ تنقید برائے تخریب ہے. اور معاشرے جو ہے تخریب سے نہیں بنتے. کہا تو جاتا ہے کہ تعمیر کے لیے تخریب ضروری ہے، لیکن جس تخریب کی میں مخالفت کر رہا ہوں وہ ذرا مختلف قسم کی ہے، اس میں نگیٹیوٹی زیادہ ہے، اس میں منفیت زیادہ ہے. بالکل. تو اس کے بغیر تو خواہ کرتے چلے جائیں تو وہ تو پھر انسانی شرف سے بھی نیچے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آنکھ، کان اور سوچنے والا دل، قرآن میں دل ہی کہا گیا ہے، فؤاد کہا گیا ہے. اور اس میں میں کسی سائنسی بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ دل کا جو لوتھڑا ہے یہ وہی سوچنے والا ہے یا نہیں ہے. یقین سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، اس سے کہ اس میں مسلسل تحقیقات جاری ہیں اور کئی نظریات اس کے بارے میں ہیں کہ دل میں بھی وہ قوت و توانائی ہے کہ وہ انسان کی پسند ناپسند، جذبات اور سوچ ان سب پر اثر انداز ہوتا ہے. تو سما بسر فواد جس کے پاس ہو اور جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا ہو، ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا ہو اور نظام کار چلانے والا بنا کر بھیجا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سوچے نہیں؟ اور جب الگ الگ سوچیں گے لوگ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لکیر کے فقیر بن کر سوچیں یا کمپیوٹر کی طرح سوچیں کہ ایک ہی رزلٹ آئے گا اگر ایک خاص فارمولے سے آپ کوئی چیز کریں گے. تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سے بلند پیدا کیا ہے، لیکن اسی حد اور شرط کے ساتھ جو میں نے کچھ دیر پہلے عرض کی ہے کہ ان شرائط اور ان حدود کا خیال رکھا جائے. اور ہر معاشرے کے اپنے ہو سکتے ہیں، ہر فرد کے اپنے ہو سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو اسے اس کا خیال اور لحاظ کرنا پڑے گا. صحیح ہو گیا. بلکہ آپ کی جو عمومی گفتگو ہے اس سے ہمیں آپ کی جو تنقیدی نشست تھی اس کا کافی عکاسی ویسے نظر آ رہی ہے مجھے، اس کا جو اثر ہے ابھی تک امپیکٹ. اس کے ایک تجربہ بتاؤں اپنا. جی جی. ایک دفعہ ایسا بات، میرے کچھ دوست تھے تو ہم لوگوں نے ایک سوچا کہ تقریر آنی چاہیے. تقریریں کسی کو عام تقریر آتی ہو، کوئی کسی موضوع پہ درس دے سکتا ہو، خاص طور سے قرآن کا درس. صحیح ہے. میٹرک کرنے کے بعد پہلی بار میں نے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی تھی. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، اور عام طور پر معاشرے میں ایسے کوئی تصور نہیں ہوتا تھا کہ ترجمہ بھی پڑھا جائے. قرآن ہوتا تھا اور مجلد کسی خوبصورت سے غلاف میں طاق میں الماری میں رکھے ہوتے تھے اور خاص دنوں میں پڑھتے تھے. ہمارا گھرانہ نہ تو روایتی معنوں میں مذہبی تھا اور نہ عام معنوں میں لبرل تھا. اچھا. روزے تو ہمیشہ رکھے، من کے بھی گھر میں نہیں دیکھا اپنے والد صاحب کو، والدہ کو خود کہ روزہ شکنی کی ہو. نماز کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، یہ ماحول تھا ہمارا. صحیح. جمعے پہ پڑھتے ہی تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھنی چاہیے. تو قرآن بھی ہم ایسے ہی پڑھتے تھے. تو میٹرک پہ آنے کے بعد دوستوں کا حلقہ ایسا بنا کہ کسی نے مجھے ترجمہ قرآن وغیرہ دیا تو پڑھنا شروع کیا. اچھا. تو ہم نے سوچا کہ بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ حلقہ بنا لیتے ہیں. اس کا نام رکھا قرآن سرکل. اچھا. اور میں ہی اس کا ان کے انچارج تھا. صحیح ہے. میں نہیں کنڈکٹ کرتا تھا. تو ہم کرتے یہ تھے کہ چند ایسے بانٹ دیا کرتے تھے، 2 یا 3. اچھا، اس میں میرے والد صاحب کی جو ادبی نشست ہوتی تھی نا، تنقیدی نشست، اس سے رہنمائی ملی مجھے. اچھا. چنانچہ ہم کرتے یہ تھے کہ ہم 3 افراد، کوئی بھی 3، قرآن کی کچھ آیات طے کر لیتے تھے کہ میں درس کروں گا اس پہ، میں اس پہ کروں گا، میں اس پہ کروں گا، یا اس پہ بولوں گا، تقریر کروں گا. اور ہم جب جمع ہوتے اور جلدی جمع ہوتے تھے تو کسی کے گھر پہ کھانے وانے کے ساتھ، تو پھر وہی ہوتا تھا، ایک صاحب 10 منٹ تقریر کرتے تھے اور باقی محفل پھر اس کے تنقیدی نشست والی اسٹائل میں اچھا تبصرے کرتی تھی. بعض دفعہ اس میں کوئی برا بھی مانتا تھا، لیکن یہ ہم پہلے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ تو امپرومنٹ کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے، خوب تر بننے کے لیے ہے. ہمارا تجربہ بڑا کامیاب رہا اور اس میں سے بعض میں ہمارے وہ ساتھی بڑے اچھے گفتگو کرنے والے بنے. اچھا، وہ زمانہ تھا بھی
طالب علموں میں تقریریں کرنے کا اچھا مقابلے بہت ہوا کرتے تھے. طلبہ یونینز تھیں, ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب طلبہ یونینز تھیں, تو اس میں ہفتہ طلبہ ہوتا تھا ہر کالج میں, یونیورسٹیوں میں. پورے شہر کے لوگ, بعض دفعہ پورے ملک سے لوگ آیا کرتے تھے مقابلے میں شریک ہونے کے لیے. تو ذرا دوسرے قسم کا ماحول تھا, آج کی طرح نہیں تھا کہ کالج میں حاضری نہیں ہوتی, خاص طور انٹر کالج میں تو حاضری نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, وہ پڑھتے ہیں کوچنگ میں یا اکیڈمی میں گیم پڑھتے ہیں لوگ. ایسا ہی ہے. ہمارے زمانے میں تو کلاسیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ بعض دفعہ لاؤڈ اسپیکر لگانا پڑتا تھا. اچھا, لاؤڈ اسپیکر کلاس ہوتی تھی, اتنی اٹینڈنس بڑی بھی ہوتی تھی, اور بالکل کالج بھرا ہوا ہوتا تھا مکمل طور پہ. اور یہ بات ہے 70s کی آپ کریں, 70s لیٹ 70s کی. لیکن اس کے بعد پھر زالو صاحب کو ماشاء اللہ تھا, انہوں نے طلبہ پابندی نہیں لگائی اس وقت. اس وقت صرف یہ ہوا کہ الیکشن بند کر دیے. تو سوائے یونیورسٹیوں کے اور پروفیشنل کالجز کے عام کالجوں میں الیکشن بند ہو گئے تھے. صحیح ہے. پھر 84 میں میرا خیال 1984 میں شاید جا کر کے مکمل پابندی لگی تھی. صحیح. نہیں, ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ میٹرک کے بعد جن کی کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر اتنا کام ہوا کہ آج ان کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ کہاں پہ پہنچے ہوں گے. بالکل, یہ بڑا ایک ہیلدی وہ انوائرمنٹ ملا آپ کو. اس کے بعد پھر آپ کی ہائر ایجوکیشن کہاں جا کے کمپلیٹ ہوئی؟ اس کے بعد میں کہیں باہر نہیں گیا. ہماری والدہ بیمار ہو گئیں, انہیں اسٹروک ہو گیا. میں سب سے بڑا تھا. اچھا. میرے چھوٹے بھائی بہن وہ اسکول میں پڑھتے تھے. تو پھر میں نے یہ طے کیا, زندگی کا فیصلہ کیا کہ والدہ کو چھوڑ کر میں کہیں نہ ملک سے باہر جاؤں گا نہ شہر سے باہر جاؤں گا. اچھا, آپشن تھی باہر جانے کی؟ میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا اپنی کلاس میں, اور ہمیشہ پورے خاندان میں. آپ کے بہت سے دوست گئے ہوں گے؟ ہاں, تو لیکن میں نے طے کیا مطلب نہ صرف یہ کہ باہر نہیں جاؤں گا بلکہ کراچی سے باہر بھی نہیں جاؤں گا. بڑا فیصلہ. تو پھر وہ سلسلہ رک گیا. لیکن اسی وقت میرا اپوائنٹمنٹ ہو گیا پھر ایک کالج میں کراچی میں. اپوائنٹمنٹ ایز اے لیکچرر؟ لیکچر پہ. اچھا. جو بعد میں یونیورسٹی بن گئی, فیڈرل اردو یونیورسٹی. اچھا اچھا اچھا. تو ہم نے 31 سال پڑھایا ہے. 31 سال سے زیادہ. وہاں پہ آپ راستہ بن گیا بس. پھر پولیٹیکل سائنس پڑھاتے رہے وہاں پہ؟ جی جی. صحیح. تو وہاں پہ آپ پولیٹیکل سائنس پڑھانے کے علاوہ بھی آپ کا مطلب ریلیشن شپ کیسا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ مطلب یہ کہ بیونڈ دا کلاس روم بھی آپ کا کچھ ریلیشن شپ ان سے مینٹورنگ کا کوئی تبادلہ خیال کا ہوتا تھا, یا صرف کلاس پڑھا کے آپ نکل جاتے تھے؟ میری تو شخصیت ہی ایسی ہے کہ میں میں نے اسی لیے پوچھا ہے. کلاس میں سوال کرنے کی پوری آزادی دیا کرتا تھا, انکریج کرتا تھا, اور کوشش کرتا تھا کہ جتنی میری استعداد ہے میں لوگوں کو مطمئن کروں, اور مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور بعض دفعہ بڑے نازک موضوعات بھی آ جاتے تھے کہ جن پر بات کر کے ذرا مشکل ہوتا تھا کہ اس پہ مسئلہ پیدا نہ ہو. مثال کے طور پر کو ایجوکیشن کلاس تھی آپ کے پاس؟ جی جی. صحیح ہے. یونیورسٹیوں میں تو ساری کو ایجوکیشن ہی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پر اسلام کے سیاسی نظام کو پڑھاتے ہوئے جو سوالات سلیبس میں موجود ہیں, ایک تو یہی موجود ہے کہ مذہب کا سیاست سے یا ریاست سے کیا تعلق ہے. تو یہ ذرا نازک معاملہ ہے. اسی طرح سے اسلام میں عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے کہ نہیں, سربراہ حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں. یہ سوال اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئے تھے آپ کے؟ ہمارے سلیبس میں شامل ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اقلیتوں کے حقوق, ہیومن رائٹس, اس طرح کے موضوعات تھے جس میں کہ ایک تو فیشن چل رہا نا آج کل, تو اس فیشن سے ہٹ کر اگر کسی کی کوئی رائے ہے تو اس کے لیے بات کرنا آسان نہیں ہے. بالکل. اور جو کہا ہے شاعر نے کہ بات کرنی بڑی مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی, اب سے پہلے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ آدمی دل سے یقین رکھتا ہو کسی موقف پر, لیکن فضا ایسی ہے کہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. میں بات کرتا تھا مثلا یہی سوال کہ ریاست اور مذہب کا کیا تعلق ہے, اسٹیٹ اور چرچ والی جو بحث ہے. جی بالکل, یہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہے, اس کا پلیز رہنمائی فرمائیں. تو اس میں 2-3 باتیں بتائی لوگوں سے کہا کرتا تھا کلاس میں. میں نے کہا کہ مسلمانوں کا مذہب, ان کی تہذیب, ان کی معاشرت, ان کی زندگی اس سوال سے خالی ہے. اچھا. جب تک یورپی اقوام نے قبضہ نہیں کیا مسلمان ملکوں پر, یہ سوال کبھی نہیں پیدا ہوا
کہ حکومت کا کوئی تعلق مذہب سے ہے، یہ مذہب کا تعلق حکومتی معاملات سے ہے. یہ چرچ اور اسٹیٹ کی تقسیم ہے، یہ یورپ کا تجربہ ہے، ہمارا تجربہ نہیں ہے. اور وہ تجربہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، لہٰذا ریئیکشن بہت شدید ہوا اس کا. تو مسلمانوں میں نہ کوئی چرچ ہے، مذہب کیسے چرچ کی نہیں ہے، نہ کوئی پادری ہے، نہ کوئی پوپ ہے. ہمارے علماء پادری نہیں ہوتے، کوئی پوپ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. تو ہمارا تجربہ ہی مختلف ہے. لہٰذا جب وہ آیا تو انہوں نے زبردستی ہمارے جدید نظام تعلیم میں یہ سوال گھسایا اور وہ ذہن بنانے کی کوشش کی کہ لوگ اسلام تو نہیں چھوڑ رہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب انگریز بر صغیر میں آئے تو بہت بڑی تعداد میں مبلغین آئے تھے یہاں. ان کو بڑا اچھا لگا کہ اتنی بڑی آبادی کا ملک ہندوستان اور اتنا دولت مند ملک ہندوستان، اگر یہاں کے لوگ عیسائی ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے. چنانچہ مناظرے ہونے لگے، لڑائیاں ہونے لگیں، یہاں تک کہ پھر ملکہ وکٹوریہ نے خط لکھ کر کے باقاعدہ وزیر اعظم سے کہا، اپنے وزیر اعظم سے، کہ آپ لوگ وہاں تبلیغ کا سلسلہ بند کریں. اچھا، وہ خط موجود ہے. اس سے اس سے حالات خراب ہوں گے. تو مایوس ہو گئے وہ کہ یہاں یہ لوگ مذہب تو بڑے پیمانے پہ نہیں بدلیں گے. صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی بہت بڑے پیمانے پہ عیسائی نہیں ہوئے. تو ہندوستان میں ذرا اس لحاظ سے مضبوطی ہے معاملات میں. تو پھر انہوں نے اس طرح سے ذہن بدلے نا پھر کہ چلو مسلمان اگر عیسائی نہیں ہوتے اور چرچ اور اسٹیٹ کی وہ تقسیم جو ان کے یہاں ہے اس لائن پہ نہیں سوچتے تو اپنے مذہب میں شک و شبہ پیدا کر دو ان کو. تو یہ بتاتا تھا میں، پھر کلاس کو انوائٹ کرتا ہے، سوال کرنا ہے کرے تو سوال کرتے تھے، جواب دیتا تھا. سب سے مشکل ہوتی تھی جب عورت کے حقوق کی بات ہوتی تھی اور وراثت میں ان کا آدھا حصہ، ان کی آدھی گواہی. تو جو بھی میں پڑھاتا تھا اور میں اس کے بعد یہ توقع رکھتا تھا کہ لڑکیوں میں سے کوئی مجھے چیلنج کرے گی یا اختلاف کرے گی. اچھا، یہ سارے سوال تب سے ہی فیشن چلے آ رہے ہیں، یہ تو آج کل بھی بہت ریلیونٹ ہے اور بڑی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. پہلے ہمارے سلیبس کا حصہ تھا، اب وہ عام کر دیا گیا. پہلے یہ ویسے پاکستان میں انگریزی صحافت میں تھی، انگریزی اخبارات میں چیزیں ایسی تھیں جیسی ہیں، اردو میں نہیں تھا. یہ لیٹ 90s میں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہمارے ملک میں کام کرنے والی قوتوں کو، اچھا، NGOs کو، دیگر کو، کہ سارا کام ہمارا انگریزی میں ہے. یہاں تک کہ ان کا جو لٹریچر آتا وہ بھی انگریزی میں آتا تھا، اور ہم جو کانفرنسیں کرتے ہیں وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کرتے ہیں. تو معاشرے کا جو ایلیٹ طبقہ ہے، ایلیٹسٹ جو طبقہ، سب سے کم میں سے کم، ہماری رسائی وہاں تک ہے، جبکہ ہمیں بدلنا ہے پورے معاشرے کو. ماسز تک نہیں ہے بالکل. اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹڈی تبدیل کی، پھر وہ ماسٹرز میں آئے، انہوں نے اردو کا استعمال شروع کیا. صحیح. اب تو یہ نیچے سماج تک یہ ڈیبیٹ پہنچ چکی ہے. اس حد تک تو ویسے ان کی پلاننگ کامیاب ہے. جی بالکل کامیاب ہے، اور کامیاب نہ ہو اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. دنیا پہ غلبہ جس کا ہوگا، وسائل جس کے پاس ہوں گے، ریاستی قوتیں جس کے پاس ہوں گی، اس کو اپر ہینڈ تو ہوگا. اور اس کے مقابلے پہ جو لوگ ہیں ان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے اگر، تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. اچھا، ویسے مثال چھوٹی دیتا ہوں، شاید آپ کو بہت ریلیونٹ نہ لگے لیکن ہے ریلیونٹ. مارکیٹ میں عام طور پر، کراچی میں تو میرا مشاہدہ زیادہ ہے، لیکن لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی بڑی حد تک یہ ہے کہ دکانوں کے نام انگریزی میں ہوں گے. ہاں جی، چاہے نام عربی میں ہو، عربی اسٹائل کے نام ہوں یا اردو کے نام ہوں یا لوکل کے نام ہو، اور کوئی جملہ لکھنا ہو اگر اردو کا تو وہ بھی رومن اردو میں لکھیں گے. رومن، بالکل. یہ کیوں ہے؟ یہ تو ایک غلام ذہنیت ہی. آپ یہ تو انگریزی میں پوری طرح سے کریں ہر چیز. رومن اردو کیا چیز ہے؟ اور میں اپنے بچوں کو اور خاندان میں اس پر بہت سمجھاتا رہا ہوں اور زور دیتا رہا ہوں. 100% تو کامیاب نہیں ہوا لیکن کسی حد تک ہوا کہ یا تو پوری انگریزی لکھیے، ٹھیک انگریزی لکھیے، وہ بھی صحیح لکھیے، صحیح ہے، یا پھر آپ اردو لکھیے اور صحیح لکھیے. اردو فارسی رسم الخط میں جو اس کا رسم الخط اصل میں ہے. اب تو خیر اچھا ہو گیا ہے کہ جتنے گیجٹس وغیرہ ہیں ان میں اردو موجود ہے ٹرانسلیشن پہلے سے ہی، یعنی آپ کو کوئی ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا ہوتا اس میں کچھ، بلکہ اس میں موجود ہے، بلٹ ان ہے اس میں. تو اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ اردو میں بھی خاصی اب میسیجنگ ہوتی ہے اور ٹویٹر وغیرہ میں لوگ ہاں جی بالکل استعمال کر رہے ہیں اس کو. گریجولی اس میں تھوڑا بتا رہے ہیں. تو میں یہ کرتا کہ دکانوں پہ جو نام ہے یہ اردو میں انگریزی میں دونوں میں تو کیا حرج ہے، لیکن نہیں ہے.
تو اگر میں پہلے سے ہی مرغوب ہوں کسی سے تو ان کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، کوئی نظریہ آئے گا، کوئی مینرز آئیں گے تو مجھے قبول کرنے میں دقت نہیں ہوگی، اور شاید میں زیادہ 30 آگے بڑھ کر کے قبول کروں گا، جیسا کہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، ابھی سوال آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کی، آپ کے اسٹوڈنٹ جو آپ سے سوال کرتے تھے آپ جس طریقے سے اس کا جواب دیتے تھے، اس بات کی کتنی اہمیت ہے کہ کس سوال کو کس موقع پہ ایڈریس کیا جائے؟ کیا ہر سوال ہر وقت ایڈریس کرنا اس کا ضروری ہے، یا ہر سوال ہر موقع پہ یا کسی بھی موقع پہ اٹھانا ضروری ہے؟ کیا کچھ چیزوں سے ہم کچھ مخصوص حالات میں اوائڈ بھی کرنا چاہیے، یا بس ایڈریس کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سوال کرنے والوں کو تو میں پابند نہیں کر سکتا، لیکن اپنے آپ کو پابند کر سکتا ہوں۔ تو ہر آدمی اگر سوچے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کے سوال میں جواب موجود ہے کہ کبھی بھی ہر وقت ہر جگہ ہر ایک سے ہر بات کرے تو اسے کبھی بھی انسانی زندگی میں پسند نہیں کیا گیا ہے، یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے۔ جیسے کہ یونیورسٹی کا سلیبس اسکول میں پڑھایا جائے، چاہے بظاہر ایک ہی سبجیکٹ ہو، مثلا مطالعہ پاکستان جو اسکول میں آپ پڑھائیں گے وہ کچھ اور ہوگا، لیکن جب ماسٹر لیول پہ آپ پڑھائیں گے تو اسکول والا انداز نہیں ہوگا، وہاں کچھ اور انداز ہوگا۔ بالکل۔ اسکول میں آپ پڑھائیں گے تو اس میں اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ اپنی قوم پر، اپنی ملت پر، اپنی تاریخ پر لوگوں میں فخر پیدا ہو، اعتماد پیدا ہو، اور وہ زندگی کو اور دنیا کو بااعتماد انسان کے طور پر ہینڈل کرنا اور ڈیل کرنا اور برتنا سیکھیں۔ لیکن جب اونچی کلاسوں میں پڑھائیں گے آپ تو آپ کو وہاں ناقدانہ ذہن بھی دینا پڑے گا، تاکہ جو آنے والا کل ہے وہ آپ سے بہتر ہو۔ یہ کام اسکول میں نہیں کر سکتے، آپ اسکول میں کریں گے تو انتشار کا شکار کر دیں گے لوگوں کو۔ بالکل صحیح، بالکل۔ بلکہ ہم اکثر ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ مخصوص بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی شروع ہی میں اوائل عمری میں بڑی ثقیل قسم کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں، ان کو ہاتھ میں تھما دیتے ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور پھر وہ ان کو بعد میں بھی ہاتھ نہیں لگاتے ہیں لوگ، ایسا بالکل ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں ذکر کیا کہ بہت مختلف طرح کی کاؤنسلنگ آپ کرتے رہے، تو سبجیکٹ تو آپ کا ظاہر پولیٹیکل سائنس تھا، لیکن مینٹورنگ میں ظاہر ہر طرح کے سوال اور باتیں ڈسکشن میں آتی ہیں، تو اس میں اپنے فیملی کاؤنسلنگ کا بھی ذکر کیا، تو یہ بھی اس بارے میں بھی تبادلہ خیال آپ کا اسٹوڈنٹ سے رہتا تھا؟ فیملی پلاننگ پر تو میں بہت سی جگہوں پر فیملی کاؤنسلنگ کے گفتگو بھی کر چکا ہوں، اجتماعی، صحیح ہے، مثلا شادی کی تقریبات میں، فیملی گیدرنگز میں، ویسے کچھ دوست فیملیز کا جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر، یہ میں کرتا رہا ہوں، لیکن انفرادی طور پہ بھی فیملی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ہاں جی بالکل۔ بس میں اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا، آج کل ابھی اس وقت نومبر کا مہینہ ہے، میں آپ کو اطلاع نہیں دے رہا اپنے ناظرین کے لیے کہ کوئی آج 6 ماہ بعد دیکھ رہا ہے تو اس کو اندازہ ہو، اس ٹائم نومبر کا اینڈ چل رہا ہے اور ہر طرف شادی کی تقریبات ہیں اپنے عروج پہ۔ اس کمرے میں موجود بھی 2 ساتھی ہمارے ایسے ہیں جن کی کچھ کی ہوگی اور کچھ کی ہونے والی ہے، تو آپ بھی میرے خیال ایک شادی میں شریک ہو گئے ہیں ابھی لاہور کے اپنے مختصر قیام میں ہیں، تو شادی سیزن آج کل چل رہا ہے، تو کیا کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے آج کل کے جو نیولی میرڈ کپلز ہیں ان کو کن چند باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اس کا جواب 2 انداز میں دیے جا سکتے ہیں، ایک تو براہ راست جو آپ نے سوال کیا اسی پر بات کروں جی، لیکن میں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے، میرے والد صاحب فیض ہو گئے تجربے کی ہمیں، جی جی، کہ انسان کو سب سے پہلے بنیادی سوالات کا فیصلہ کر لینا چاہیے، یہ شادی کیا ہو اور شادی کے بعد کیا ہو اور گھریلو زندگی کیسی ہو، اس میں کیا نارمز اختیار کیے جائیں، کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، یہ تنہا کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے خیالات، نظریات، یہاں تک کہ اس کے ایمانیات سے بھی تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ صحیح ہے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بنیاد سے بات کی جائے اس پر، ابھی شاید موقع نہ ہو لیکن اشارتاً میں عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر سب سے اہم جو سوال ہے وہ انسان کی اس دنیا میں موجودگی ہے، میں کیوں موجود ہوں، اس کائنات سے میرا کیا تعلق ہے، میرا کیا اسٹیٹس ہے،
کیا میرا رول ہے، میری بگننگ کیا ہے، آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے. پھر یہ کہ کیا میرے لیے کوئی دائمی ضابطے ہیں جن کو کہ میں ہر حال میں روبہ عمل لانے کا پابند ہوں، جب عمل کرنے کا پابند ہوں، یا میں آزاد ہوں. میں ایک کروڑ سی مثال دیتا ہوں جی. کہ بھیڑ بکریوں اور گایوں گھوڑوں وغیرہ کے لیے کوئی اخلاقی قوانین نہیں ہے، بلکہ سرے سے قوانین نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی جبلت سے، فطری جو ان کی خواہشات ہیں یا عادتیں ہیں، ان کی بنیاد پر وہ زندگی گزارتے ہیں. تو اگر انسان اسی میں سے ایک جانور ہے تو اس کے لیے بھی وہی اصول ہوگا. یہ بولتا ہے ذرا ناطق، یہ سوچتا ہے، تھوڑی سوفسٹیکیشن ہو گئی ہے، ریفائن ہو گیا ہے، تو چیزیں بھی ریفائن ہو جائیں گی. لیکن حلال و حرام، جائز ناجائز، حق اور باطل کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. یہ ایک ورلڈ ویو ہے. صحیح ہے. یہ کائنات جیسے بھی بن گئے، بگ بینگ سے بنی ہے جیسے بنی ہے. اور بگ بینگ ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا، وہ بگ بینگ کی جو اس میں چیزیں تھیں وہ کہاں سے آئی تھیں، ہر سوال اپنی جگہ پر. لیکن ایک بے خدا کائنات کا تصور آپ کر لیں، ایک بے خدا زندگی کا تصور کر لیں، تو ہر چیز اس کے مطابق پہ ڈلے گی، بنے گی. اور اسلامی نہیں، کسی بھی مذہب پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز کیوں ہے. اسے کہ انہوں نے اپنے لیے تو ایک چیز سیٹ کر دی ہے، بنیادیں سیٹ کر دی ہیں. اس بنیاد پر اسلام کو پرکھیں گے، اس بنیاد پر یہودیت کو پرکھیں گے، تو اس میں خط مبس پیدا ہوگا. دوسرا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے، نہ الٹپ ہوا ہے، نہ کسی منصوبے کے بغیر ہوا ہے. اس کائنات کا ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اس نے بہت پلاننگ کے ساتھ، بہت خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ سب چیزیں کی ہیں، اور کر رہا اور کرتا رہے گا. اور بالآخر اسی کے پاس ہم سمیٹے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. اور اس پہ ہمیں دنیا میں کسی اسائنمنٹ کے ساتھ بھیجا ہے. جب اسائنمنٹ کے ساتھ بھیجا ہے، اگر یہ میں مانتا ہوں، تو کچھ اس نے قواعد بھی بتائے ہوں گے کہ اس اسائنمنٹ کو میں کیسے پورا کروں. تو بالکل ایک نیا زاویہ بنتا ہے. تصور کائنات، تصور حیات، تصور انسان، تصور جہان، یہ بدل جاتا ہے. اب شادی کے سچویشن کو یا مرد عورت کے تعلق کو پہلے والے خانے میں فٹ کریں آپ، تو وہاں اصول کچھ اور بنیں گے. یہ اصول بنیں گے نہیں، بے اصولی. یہاں کریں گے تو وہ والے اصول یہاں نہیں چل سکتے. پتہ ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم اس میں رہیں، بے خدا تصورات کے ساتھ دنیا کو دیکھیں، اور جواب یہ دیں کہ اسلام میں شادی کا انسٹیٹیوشن کیوں ہے، اس میں مرد قوام کیوں ہے، مرد کو ایک سادہ شادیوں کی اجازت کیوں ہے، اجازت عورت کو کیوں نہیں ہے. عورت کا وراثت میں زیادہ تر کیسز میں آدھا حصہ ہے، بعد میں پورا بھی ہے. اور مرد کا کیوں ہے، گواہی عورت کی کیوں آدھی ہے، مرد کی کیوں، وغیرہ وغیرہ. یہ سوالات بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن جب یہ سارے سوالات اسلامی تصوریات میں فٹ کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے پزل کے یہ ٹکڑے ہیں، اور یہ سارے ٹکڑے مل کر کمپلیٹ پکچر بنا رہے ہیں. تو اس لیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اس کا سمپل جواب تو یہ ہو سکتا ہے، میں کہوں گا فنا 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 چیزوں کا خیال رکھیں، لیکن وہ ادھورا جواب ہے. انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم کسی اسائنمنٹ کے تحت یہاں بھیجیں گے. اس تناظر کے اندر پھر یہ سارا جو پورا نظام ہے یا جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، اگر اس دوسرے ذہن کے ساتھ آپ بات کریں گے، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ ایک الگ تصورات رکھنے والے لوگ ہیں. اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو خدا کو مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم ایک منصوبے کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اور آدم کی اولاد ہے. آدم کسی کی اولاد نہیں تھے، حوا کسی کی اولاد نہیں تھی. یعنی بالکل وہاں سے شروع ہوا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان بالکل الگ ایک مخلوق ہے، الگ چیز ہے. سائنس کے پاس وہ ذرائع ہیں ہی نہیں جس سے وہ معلوم کر سکے صحیح معلوم یقین کے ساتھ کہ پہلا انسان کون تھا. اچھا، صحیح ہے. پہلا مرد یا پہلی عورت یا پہلا انسان کون تھا، یہ معلوم کرنے کا کوئی طریقہ سائنس کے پاس نہ ہے نہ ہوگا. صحیح ہے.
اور کوئی طریقہ اگر ایجاد بھی کریں گے وہ، تو اس میں کچھ غیر سائنسی چیزوں کو داخل کرنا پڑے گا. ابھی تو کیا ہے نا، جو چیز سائنس کے خانے میں فٹ نہ ہو اسے مسترد کر دو. جو انسانی تجربے اور لیبارٹری میں ثابت نہیں کی جا سکے وہ چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں، جیسے خدا کے وجود ہے نا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ چیلنج کرتے ہیں کہ خدا کا وجود ثابت کریں آپ کہ خدا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے. میں خدا کو ثابت کرنے والی بات کی طرف نہیں جاتا. تو آپ ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے. آپ کو دعویٰ ہے نا، آپ ثابت کریں کہ خدا نہیں ہے سائنسی بنیاد پہ. سائنسی بنیاد پر. کوئی سائنس نہیں بنی ابھی تک ایسی جو ثابت کرے کہ خدا نہیں ہے. یہ الگ بحث ہے. تو آدم علیہ السلام اور حوا یہ دو پیدا کیے گئے، دونوں کے ماں باپ نہیں تھے، اور ان دونوں کو پہلا جوڑا بنایا گیا. تو انسانی رشتوں میں یا انسانی انسٹیٹیوشنس میں پہلا انسٹیٹیوشن ہے، یہ پہلا ادارہ ہے، پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا جو بنایا گیا. اور انہیں کیوں بنایا گیا؟ ہمارے پاس سائنسی ذریعہ نہیں ہے، تاریخی ذریعہ نہیں ہے معلوم کرنے کا، عقل بھی نہیں بتا سکتی. اس کے لیے سوائے وحی کے کوئی ذریعہ نہیں معلوم کرنے کا کہ آدم کیوں بھیجے گئے تھے یہاں پہ. اور ان میں ویسے تو مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جیسی نازل ہوئی تھی ویسی آج موجود ہے. اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. جو خلیفہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا وہ مینیجر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، اور اس کے جتنے رخ ہو سکتے ہیں پہلے وہ سب شامل ہیں اس میں. اور اس میں چار باتیں بہت اہم ہیں، بنیادی ہیں. خلیفہ کے کرنے کے جو کام ہیں یا کار خلافت، اس میں چار باتیں بنیادی طور پر ہیں، اور انسان کے کرنے کے سارے کام ان چاروں میں آ جاتے ہیں. پہلی چیز ہے بندگی یا رب کو پہچاننا اور رب کی بندگی کرنا. یہ خلیفہ کا پہلا کام ہے. دوسرا کام اس کا ہے دیا گیا کہ زمین پر انسانوں کی آباد کاری، انسانوں کا ایک صاف ستھرا اچھا صالح معاشرہ بنانا. آدم و حوا کے صرف میاں بیوی بنایا گیا اور زمین پر بھیجا گیا تاکہ یہاں انسان کی آباد کاری ہو. تیسری چیز ہے جب انسان یہاں ہوں گے، بسیں گے، زمین کو استعمال کریں گے، ماحول کو متاثر کریں گے اور متاثر ہوں گے، تو مینجمنٹ کی ضرورت پڑے گی. تو زمین کا حسن انتظام یا زمین کا انتظام کرنا، زمین کی مینجمنٹ، اور جہاں جہاں انسان کی رسائی ہو، اگر وہ مریخ پہ جا کے بس جاتا ہے تو وہاں بھی مینیج کرے. یعنی اسلامی لحاظ سے مریخ پہ بسنا غیر شرعی نہیں ہے. ہاں جی، غیر سائنسی ہو سکتا ہے. سائنسی طور پہ تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، الگ بحث ہے، لیکن غیر سائنسی نہیں ہے. جیسے بحث ہوتی ہے زمین چپٹی ہے کہ گول ہے کہ لمبی ہے کہ کیا ہے، روٹی کی طرح ہے. تو یہ بحث جو ہے یہ اسلامی بحث نہیں ہے. اسلام میں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس پر بحث کریں. یہ تو سائنس اور تجربے سے ہے کہ وہ ثابت کریں کہ کیا ہے. اسلام کو کوئی اس میں آر نہیں ہے اگر وہ گول ہے تو، اور وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اس سے ہمارا ایمان متاثر نہیں ہوتا ہے کہ ہم اصرار کر کے سورج گھوم رہا ہے. تیسرا کام ہے تیسرا کام ہے زمین کا انتظام کرنا کہ جہاں جہاں انسان ہے اس سے انتظام کر دیجیے. چوتھا ہے جو کائناتی قوتیں ہیں ان کے راز معلوم کرنا، انہیں قابو کرنا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا. یہ چار کام بنیادی طور پر کرنے کے لیے. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کیا کہ کام تو دے دیا کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ بندگی رب کیسے کریں، انسانوں کا صالح معاشرہ کیسے بنے، آپس کے تعلقات کیسے ہوں، ڈسپیوٹس کیسے طے کیے جائے، کیا چیز کی جائے کیا چیز نہ کی جائے. یہ ضابطہ انسان محتاج تھا کہ کہیں نہ کہیں سے معلوم کرے. انظام کیسے چلانا ہے زمین کا، رزق کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اکومولیشن آف ویلتھ اگر ہو جائے اور فاقہ آ جائے نتیجے میں دنیا میں قید پڑ جائے تو اس کو کیسے درست کیا جائے وغیرہ وغیرہ. اور کائناتی قوتیں جو معلوم ہو جائیں انسان کے قابو میں آ جائیں، اس کو استعمال کرنے کی بھی کوئی شرط اور حد ہے یا نہیں ہے کہ جو چاہا کر دیا. ایٹم بم بنا کے مار دیا ہیروشیما ناگاساکی پہ، اسی ایٹم سے کینسر کا علاج بھی ہو رہا ہے، بجلی بھی بن رہی ہے اور بہت سے علاج ہو رہے ہیں. تو
وہاں بھی کوئی گائیڈنس چاہیے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا زمین پر انسانوں کو بھیجتے ہوئے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی, جس کو تم لوگ فالو کرو گے تو کامیاب رہو گے, کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اور جو اس کو نہیں مانے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا. پوری انسانی تاریخ اسی اسائنمنٹ کے حوالے سے ہے, پورا کرنے اور نہ کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کی کشمکش. زمین کا انتظام دونوں مانگتے ہیں, کنٹرول دونوں مانگتے ہیں. خیر کی قوت بھی مانگتی ہے زمین کو کنٹرول کرے, اور شر کی قوت بھی چاہتی ہے کہ زمین کو کنٹرول کرے. ایک رحمان کے پروٹوکول کے مطابق چاہتے ہیں, ایک شیطان کے پروٹوکول کے مطابق چاہتے ہیں. تو ان دونوں پروٹوکولز میں جھگڑا ہے کہ کس کا پروٹوکول چلے گا, اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اسی کی تفصیل ہے. صحیح. تو یہ آپ کا جواب جو ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. میری آڈینس جس جواب کو ویٹ کر رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ ٹپس بتائیں کہ ہم کس طرح کامیاب ازدواجی زندگی گزارتے ہیں. بہرحال آپ کی بالکل درست اوور آل اسائنمنٹ کا جواب دے رہا ہوں تھوڑا سا کہ اگر یہ اب تک کی بات کوئی مانتا ہے, نہیں مانتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر میرے جوابات کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہے کہ انسان کار خلافت کے انجام دہی کے لیے زمین پر آیا ہے, تو کار خلافت کے انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یکسوئی ہو, اسے سکون ملے, ہموار زندگی ہو, استوار زندگی ہو, خوشگوار زندگی ہو. تو اس میں سب سے اہم جو انسٹیٹیوشن ہے وہ خاندان ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے پہلا انسٹیٹیوشن خاندان کا بنایا, اور آج تک یہ ادارہ ختم نہیں ہوا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا مغرب میں خاندان ختم ہو گیا ہے, کمزور پڑ گیا ہے, ختم نہیں ہوا ہے. اور ان میں بھی پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں اور اچھے کھاتے پیتے لوگوں کے یہاں خاندانی اقدار موجود ہیں. ہماری طرح نہیں ہیں لیکن موجود ہیں ان کے یہاں. وہ بھی سال میں کئی بار جمع ہوتے ہیں سب لوگ, اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, چھوڑ نہیں دیتے کسی کو. جو نچلا طبقہ ہوتا ہے, لوور کلاس یا لوور کلاس, ان کے یہاں پرابلمس ہیں اس طرح کی کہ بچے رول رہے ہیں, عورت رول رہی ہے. تو اسلام نے خاندان پہ زور دیا ہے. اسلامی سارے قوانین اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ایک استوار, ہموار, خوشگوار, پائیدار خاندان وجود میں آتا رہے, تاکہ انسان یکسوئی کے ساتھ وہ چار کام کر سکیں جو کار خلافت. وہ یقین ہے آپ نے سارے الفاظ جو ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کیا. ایک بات ریپیٹ کیجیے گا. ہموار, استوار. ہموار, استوار کی مثل سے معنی ہیں دونوں. جی جی. ہموار, استوار اور پائیدار و خوشگوار. تو اگر میاں بیوی کے درمیان یا خاندان میں خوشگواری نہیں ہوگی, پائیداری نہیں ہوگی, ٹوٹ جاتے ہوں گے. شادی ہوئی, شادی ٹوٹ گئی, پھر شادی ٹوٹ گئی, بچے رول رہے ہیں, تو پھر وہ کار خلافت ٹھیک سے انجام نہیں دیا جا سکتا. ہر چیز متاثر ہوگی. تو جو شادی کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ہم بیٹھے لوگوں میں سے بھی کچھ شادی کی نعمت سے متمتع ہونے والے ہیں, تو ان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا باؤنڈریز کھینچی ہیں اس میں, اور ان کو فالو کریں آپ لوگ. کوشش یہ ہو کہ یہ تعلق, یہ رشتہ ان چاروں چیزوں کے حوالے سے پورا اترتا ہو, استوار و ہموار, خوشگوار و پائیدار. اور اس کے لیے جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ کیجیے, جو دوسرے فرق کو کرنا چاہیے اگر وہ میری گفتگو سنیں تو وہ کرنا چاہیے. آج کل حقوق کی بہت بات ہوتی ہے کہ ویمن رائٹس اور حقوق جو ہیں وہ, تو حقوق جو ہیں وہ پورے کرنے پہ غور ہونا چاہیے, یا فرائض کی ادائیگی پہ غور ہونا چاہیے, یا اپنا حق حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے؟ اس میں بیلنس کس طرح قائم ہو؟ حق اور فرض کی بحث تو بہت پرانی ہے, جی, ہزاروں سال پرانی ہے. اس پہ یہ بحث بھی ہے کہ حق کیا ہے, کس پر کس کا کیا حق ہے. اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ کس پر کس کا کیا اور کتنا حق ہے, یہ کون طے کرے گا؟ تو بہت سے فلسفے دنیا میں رہے, اور سیاست کی بحث بھی, اور سوالیات کی بحث بھی, اور قانون کی بحث بھی بھری ہوئی ہے اس موضوع سے. لیکن چونکہ میں نے پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے کہ میں اللہ اور رسول اور قرآن سب کو مانتا ہوں, اور میں اس کی بنیاد پہ چیزوں کو دیکھتا ہوں, تو میں تو اپنی بنیاد پہ کھڑے ہو کر ہی اس پہ شک نہیں پیدا کروں گا, اس پتھر کو مضبوط سمجھ کے کھڑے کے جواب دوں گا. اور آپ کو یا کسی اور کو اختلاف ہو سکتا ہے میری بات سے. قرآن تو کہتا ہے کہ آپ سفر میں بھی اگر ہو نا, تو ایک وہ پڑوسی ہے جو مستقل جو رہتا ہے آپ کے گھر کے ساتھ, دوسرا پڑوسی وہ ہے جو سفر میں ساتھ بیٹھا ہے, ٹرین میں, جہاز میں, بس میں, کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, وہ پڑوسی, اس کے بھی حقوق ہیں.
تو اگر میں یہ سوچوں کہ میرے کسی پڑوسی کو کوئی حق اس کا رہ نہ جائے، اس میں لگا رہوں میں، اور وہ بھی اسی میں لگا رہے کہ میرا کوئی حق نہ رہ جائے، تو یہ دوسرے قسم کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے اس میں سب کو حق مل جاتے ہیں، کمی رہ جاتی ہے تو اس سے تلخی نہیں پیدا ہوتی۔ اپنے خیر بتاتا ہوں آپ کو، ایک جگہ ہم رہتے تھے تو ہمارے گھر کے سامنے جو فیملی تھی، ان لوگ کی عجیب عادت تھی کہ وہ اپنی گاڑی مطلب ہمارے گھر کے اس حصے میں لگاتے تھے، ہم گاڑی کھلی کرتے تھے۔ اچھا، تو ایسا ہوا کہ گاڑی آئی ان کی لگی ہوئی تھی، تو میرے بیٹے نے ان کی جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی، ہم اندر چلے گئے، تھوڑی گھنٹی بجی، انہوں نے بلایا اور خوب ڈانٹا میرے بیٹے کو، تم یہاں کیوں کھڑی کی؟ اس نے کہا کہ آپ نے وہاں کھڑی کی تھی، نہیں تمہیں کہیں اور کھڑی کرنی چاہیے تھی۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوا، یہاں تک کہ میرے دو بیٹے ہیں ماشاءاللہ، دونوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے یہ کریں گے کہ انہیں کی جگہ پر کھڑی کیا کریں گے، دیکھیں کیا کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ جب کھڑی کریں گے ہماری جگہ پر تو ہم ہوا نکال دیں گے ٹائر سے۔ اچھا، بڑا اچھا نوجوان تھے جی، تو یہ تھا جی کہ وہ تنگ کرتے ہیں ہماری جگہ پہ کھڑی کر دیتے ہیں، ہم بھی کہاں کھڑی کریں۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ میرا حق اگر نہیں مانتے، یہ پورا نہیں کرتے تو ہم ان کا حق ماریں گے۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں حق مارنے کا، کوئی دوسرا میرا حق دیتا ہے تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے، نہیں دیتا تو ہم اس کا حق نہیں ماریں گے۔ وہ جواب دہ اس پر ہے کہ اس نے میرا حق مارا ہے، اور میں جواب دہ اس پر ہوں کہ میں نے اس کا حق مارا ہے یا نہیں مارا ہے۔ تو ہم بالکل اپنے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، وہ چاہے کھڑی کریں ہماری جگہ پر، چاہے ان کے گھر کے سامنے جگہ گاڑی کی جگہ خالی ہو، تم آنی کھڑی کرو، دور کھڑی کرو نہیں پہ۔ اللہ کا شکر ہے بچوں نے بات مانی اور ایسے خاص تلخی نہیں ہوئی، بس دیکھیں ظاہر ہے کہ ہماری نگاہ میں ان کی جو عزت و احترام میں کمی آئی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو جب بھی انسان حق مانگنے والے راستے پہ چل پڑے گا تو معاشرے میں وہی ہوگا، دنیا میں وہی ہوگا جس وقت ہو رہا ہے۔ سب کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے، تم یہ مانگو، شوہر بیوی سے مانگے، بیوی شوہر سے مانگے، تاجر جو ہے خریدار سے، خریدار تاجر سے، مزدور آجر سے، آجر مزدور سے، جس کو میں کہتا ہوں جنگ حقوق، بلکہ جنگ حقوق طلبی، حقوق طلبی کی جنگ ہے۔ اچھا، حقوق طلبی کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے اسلام میں، میرا تصور ہے کہ حقوق طلبی کا تصور نہیں ہے، وہ انڈیویجول ہے، اور اس صورت میں ہے کہ جب اور کوئی راستہ باقی نہ بچا ہو اور آپ کے حقوق اتنے پامال ہو رہے ہوں کہ آپ کو دشواری ہو رہی ہے۔ یہ بھی ویسے ان ان پاپولر اوپینین میں سے نہیں جن کے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا، کیونکہ یہاں پر تو بینرز میں اور پلے کارڈس میں بہت جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ حقوق کی جنگ فلاں کے سنگ، اور حقوق کی جنگ جو ہے وہ بالکل، بلکہ یہاں پنجابی میں تو ایک بڑا مشہور نعرہ ہے ساڈا حق ایتھے رکھ، تو یہاں پر تو ایک اس کی کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں سیاسی حوالوں سے، اگرچہ کہ میں سیاسیاتی کا طالب علم ہوں، لیکن براہ راست سیاست پہ براہ راست بات کرنا آج کی محفل میں جی ٹھیک ہے، نہیں چاہتا، صحیح، تو میں کچھ اصولی اور نظریاتی باتیں کہنا، آفاقی باتیں نہیں، جس طرح میاں بیوی کے حقوق ہیں اس میں تو کوئی سیاست انوالو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ طلبی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب اس میں بھی فرض کرنے اگر یہ ہو کہ عورت نصف سوائے شوہر کو یا شوہر نصف سوائے عورت کو کہ یہ چیزیں دو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خاندان میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، یہ تلخی بڑھتی ہے۔ تلخی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، اسلام نے عورت کو اس کا پابند نہیں کیا ہے قانونی طور پر کہ وہ کھانا پکائے شوہر کے لیے، کو جا کے ان کے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ نان نفقے کی ذمہ داری قبول کی ہے مرد نے، اگر وہ گھر پہنچے اور بیوی کہے کہ میں نے کچھ نہیں پکایا، آپ جائیے یا پورچہ خانے میں جا کے پکائیے، یہ ہوٹل سے لا کے کھلائیے، تو ٹیکنیکلی وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی۔ یہ بڑے نازک موڑ پہ آپ یہ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، اچھا بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ اور بیوی کا حق ہے کہ اسے آپ نان نفقے لگا، اس کو کپڑے دیں، اس کو کھانا دیں، اور جو ضرورت کی چیزیں پوری کریں، آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ لیکن کوئی عورت، کوئی بیوی، کسی گھر کی بہو اسی پر زندگی گزارنا چاہتی ہو تو بہت نادان ہوگی وہ۔ حقوق طلبی سے یا فرائض کا انکار کرنے سے کبھی بھی دنیا میں خوشگواری نہیں پیدا ہوئی ہے۔ مطلب ایک عورت کھانا پکاتی ہے
اور اپنے میاں کو کھلا دیتی ہے. صرف اسی گھر میں اس کے اور لوگ بھی رہتے ہیں. کہتے میں نہیں پکاؤں گی, ساس سسر کو چائے نہیں دوں گی, کوئی مہمان آئے گا تو اس کی مہمان ہے میں کیوں دوں. تو کون سا ایسا مرد ہوگا, شوہر ہوگا, جو اس پر راضی رہے گا, خوش رہے گا, اس کو یہ بات پسند آئے گی. ضروری نہیں کہ طلاق دے, لیکن کشمکش رہے گی نا, ہر گھر میں کشمکش ہوتی ہے. کچھ جھگڑے وہ ہوتے ہیں جو سب کے سامنے ہو جاتے ہیں, کچھ جھگڑے وہ ہیں جو بیڈ روم میں ہوتے ہیں. جن کی شادی آپ میں سے ہو چکی ہوگی ان کو پتا ہوگا, ورنہ جن کو نہیں ہو پتا چل جائے گا اس کو. بعض دفعہ آواز اونچی ہے تو گھر والے کو پتہ چل جاتا ہے, اور بعض دفعہ وہ کنٹرول کر کے بات کریں تو پھر تھوڑا سا پردہ رہتا ہے. لیکن رویے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے گھر والوں کو, باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. پھر لوگ جوڑتے ہیں, اچھا کل کیا ہوا تھا کھانے کے وقت, فلاں جگہ یہ ہوا تھا, اس کا اثر ہے. بات کو بدنگڑ بھی بنتا ہے. پھر عقلمند لڑکی وہ ہے کہ جب جائے سسرال میں اس کی خواہش کیا ہوگی کہ اس کے میاں کا دل اس کی مٹھی میں ہو. یہی ہے نا, یہی شوہر کی خواہش بھی ہوگی کہ میری بیوی کا دل میری مٹھی میں ہو. اور یہی مطلوب بھی اسلام میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہوں, اتنی محبت کرتے ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دے سکتے ہوں, ایثار کر سکتے ہوں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں مثالیں موجود ہیں ایسی کہ عورت بیمار پڑ گئی شادی کے کچھ سالوں کے بعد, اور اس کے بعد اس کے میاں نے باقی ساری زندگی گزاری اسی کیفیت میں. نہ اس کو طلاق دی, نہ گھر سے نکالا, نہ دوسری شادی کی. جو اس کا حق تھا دوسری شادی کر سکتا تھا وہ. بہت مثالیں ملے. اس کے ویس ورثہ بھی ہے کہ شوہر بیمار پڑ گیا اور بیوی اس کی خدمت کرتی رہی. نان نفقہ کی ذمہ داری اس کی تھی, لیکن نان نفقہ یہ پورا کر رہی ہے, یہ جاب کر رہی ہے, کچھ اور کر رہی ہے, اس کی گھر چلا رہی ہے. تو یہ مثالیں کی سارا قربانی کی اسی وقت پیدا ہوں گی جب ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ ہوگی. تو قانونی مسائل سے یا قانونی تقاضوں سے رشتہ بنتا ہے, خاندان بنتا ہے, جوڑا بنتا ہے, میاں بیوی بنتے ہیں. لیکن اس کے بعد قانون پہ اگر چلیں گے تو رشتہ خراب ہو جائے گا. کامن سینس کا استعمال بھی ہونا چاہیے. ویری امپورٹنٹ. کامن سینس کم از کم اللہ تعالیٰ نے کامن سینس بہت کثرت سے, دیکھیے آکسیجن اور کامن سینس دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت سے پیدا کی ہیں, اور ابھی تک کوئی سرمایہ دار ایسا نہیں دنیا میں پیدا ہوا کہ آکسیجن کو کنٹرول کر لیں اور کامن سینس کو کنٹرول کر لیں. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کامن سینس از ناٹ ویری کامن. مجھے اس سے اختلاف ہے. کامن سینس کامن ہے, اس کا استعمال کامن نہیں ہے. اچھا, اس کا استعمال کامن. جی, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کامن سینس کو استعمال میں بھی کفایت شعاری کرنی چاہیے, کم سے کم استعمال کرو. حالانکہ اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا. آپ کی عام زندگی میں نہیں دیکھتے, آپ جو موٹر سائیکلیں کھڑی کرتے ہیں بازاروں میں یا مسجدوں کے باہر یا کسی بھی جگہ پر, اس طرح کھڑی کرتی ہیں کہ جہاں دو موٹر سائیکلیں آ سکتی ہیں, ایک خاص اینگل سے کھڑا کرنے کی وجہ سے ایک آ رہی ہے. کوئی نہیں سوچتا کہ ادھر سارا آواز ادھر کیسے جائے گا, یہ بھی نہیں سوچتا کوئی. تو خیر, تو کامن سینس کا استعمال, دوسری بات یہ کہ صرف کامن سینس تو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو, احساسات دیے ہیں, اچھے احساسات, جذبات, ہمدردی, محبت, دوسرے کا خیال رکھنا. یہ انسانوں کے اندر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. وہی بات ہے کہ استعمال نہ کرنا چاہے, کفایت شعاری کرے تو اور بات ہے. تو اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے قابو میں رہے, تو یہ دیکھے کہ کون لوگ اس کے محبوب ہیں. والدین ہوں گے, بھائی بہن ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے, کچھ دوست احباب بھی ہوں گے. جی, ان کا خیال رکھے. خاص طور سے جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری بیوی تو میرے ماں باپ کا بہت خیال کرتی ہے, بس اشارہ کریں گے دوڑ کے جاتی ہے, پانی پلاتی ہے, چائے دیتی ہے, کھانا ناشتہ دیتی ہے, دوا کا وقت ہے تو اس کا خیال رکھتی ہے, اس کا شوہر سے کیسے محبت نہیں کرے گا. اسی طرح سے اگر بیوی دیکھے کہ میرا شوہر جو ہے میرے بھائی بہنوں اور والدین کے حوالے سے بہت ادب و احترام سے ان کا ذکر کرتا ہے, ان کا خیال کرتا ہے, میرے رشتہ داروں کی شادی بیاہ میں اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, بچوں کو تحفے دیتا رہتا ہے, اس کو اچھا لگے گا. تو گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کی کوشش کریں, اور حق سے زیادہ فرض اور فرض سے زیادہ اس معاملے میں نفی کی طرف توجہ دیں. تو اس سے بہت خوشگواری پیدا ہوگی. الحمدللہ مجھے ذاتی زندگی کا تجربہ ہے,
میرے اپنی فیملی کا تجربہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا ذہن بھی یہ بنایا. جیسے مثال دیتا ہوں, میری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو میں اپنے سارے بچوں کو لے کر, ان کے بھتیجی بھانجی جو خاندان میں لے کے بیٹھا میں, بیٹیاں کو, اور ان سے یہ کہا کہ بیٹا شادی کے بعد پتہ ہے تم لوگوں کو کہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کون ہوتا ہے؟ اچھا عام طور پہ تو والدین کا ذکر آتا ہے نا, جی والدین کے, میں نے کہا نہیں, شوہر. شادی کے بعد سب سے اہم جو ہے وہ شوہر ہے. تم اس فارمولے کو قبول کر لو, پوری زندگی خوش ہوگی. اچھا شوہر کا سب سے اہم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیز شوہر کے سامنے اہم ہے تم ان کو بھی اہم سمجھو گا. جو میرے لیے اہم ہے تو وہ چیز بھی میرے لیے اہم ہونی چاہیے جو اس کی نگاہ میں اہم ہے. اور سمجھدار عورتیں کرتی ہیں, جو چیز کھانا چاہتی ہیں, کھانا چاہتے ہیں ان کے شوہر, اس کا اہتمام کرتی ہیں. اور جو چیز جو عمل کو پسند ہے اس کا خیال رکھتی ہیں. اس کے برعکس کر کے دیکھیے تو خاندان میں تلخی, ناراضی, خلفشار کا دور دورہ ہوتا ہے. تو ایک اور اس میں کیا پوائنٹ تھا؟ اچھا آج کل میں یہ بھی سمجھ چاہوں گا, آج کل خواتین کا جاب کرنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. تو اکنامک کنڈیشنز ملک کے کچھ ایسے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ جاب کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, معیشت میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس میں کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ذرا سا کنزرویٹو لوگ ہوتے ہیں خاص طور خواتین میں, وہ میری بات سن کر سمجھتی ہیں کہ یہ بہت لبرل آدمی ہے, بہت آزاد آنا ہے. اور ادھر والے جب سنتے ہیں یا سنتی ہیں سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کٹر کنزرویٹو ہوں. میرا خیال دونوں ٹھیک سمجھتے ہیں. اچھا, میری رائے ذرا چیزوں مختلف ہوتی ہے. اچھا, میں اس پہ کنفیوزڈ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر کمانے, گھر چلانے, اجتماعی معاملات کو چلانے, یہاں تک کہ ریاست اور حکومت چلانے کی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی ہے. یہ سب بوجھ ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں سیاسیات پڑھاتا رہا ہوں, جی, تو اس میں کسی نے سوال کیا کہ سر وہ مرد تو وزیر اعظم ہو سکتا ہے, عورت نہیں ہو سکتی اسلام میں, بعض لوگ کہتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یا عورت کا حق نہیں ہے یہ کہ وزیر اعظم بنے یا صدر بنے؟ تو اس پر میں نے کہا کہ یہ حق تو مرد کا بھی نہیں ہے. یہ حق تو مرد کا بھی نہیں ہے. حکمرانی حق نہیں ہے, حکمرانی ذمہ داری ہے, بوجھ ہے. اور میرا جو اسلام کا مطالعہ ہے اور سمجھ ہے, میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو جسے عورت کہا جاتا ہے بہت ہلکا پھلکا رکھا ہے. اس کی جنت کو ہم سے آسان بنایا ہے, اس پر بوجھ کم ڈالا ہے. مشکل اور خطرناک کام وہ مردوں کے سر کیے ہیں, نرم و نازک اور ہلکے کام عورتوں کے حوالے کیے ہیں. بس ایک کام ایسا ہے سخت جس کی وجہ سے یہ ساری چھوٹ ملی ہے اسے. وہ کیا؟ وہ کام ہے نئی نسل وجود میں لانا, اس کی پرورش کرنا اور انسانیت کا مستقبل خوبصورت بنانا. یہ ایسا فل ٹائم کام ہے اور ایسا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے پھر کوئی اور مشکل نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کھانا پینا, پہننا, اوڑھنا, علاج, معالجہ, رہائش, تمہارے بچوں کے لیے سب چیزیں, تمہارے پروٹیکشن, یہ سب اس کی ذمہ داری یہ کرے گا. تم آرام سے بچوں کی تربیت کرو, ان کی دیکھ بھال کرو, جسمانی طور پہ بھی, نفسیاتی طور پر بھی, جذباتی طور پہ بھی, اخلاقی اور روحانی طور پہ بھی, علمی اور تعلیمی طور پہ بھی. اور کس کو فارغ کیا ہے کہ یہ کام کرو, لیکن پھر سوائے اس کے جی کہ ایمرجنسیز ہو جائے, یا سوائے اس کے کہ جہاں عورت ہی وہ کام کر سکتی ہے بہتر طور پر. میری نگاہ میں یہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ریلوے میں, ایئر لائن میں, عام دکانوں میں بھی عورتوں کو لا کے بٹھا دیا سیلز گرل کے طور پہ یا کاؤنٹر پہ. ایک ایسے معاشرے میں جہاں مردوں کو بھی نوکری نہیں ملتی, جو اصل میں پرائم ارنر ہے, گھر کے کھانے کا اصل ذمہ دار وہ ہے, عورت تو اس کو سپلیمنٹ کرتی ہے زیادہ سے زیادہ.
تو وہاں جب ایک عورت کو ہم نوکری پہ لگاتے ہیں نا تو آپ ایک مرد کو بے روزگار کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک گھر کا چولہا ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ عورت کوئی کا حق ہے جاب کرنا, حق تو خیر ہی نہیں, یہ تو ذمہ داری ہے. لیکن عورت کو وہاں جو لا رہے ہیں وہ عورت کے ہمدردی میں تھوڑی لا رہے ہیں, وہ تو اپنا مال بیچیں گے, وہ تو ایک خالص سرمایہ دارانہ سماج پیدا کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, جس میں سارے انسان مل کر جنریشن آف ویلتھ تو کریں, لیکن ان کا کام صرف شہد کی مکھیوں والا ہو جو شہد جمع کرتی ہیں. لیکن پھر بھی ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی اپنی خوشی سے, اپنی سہولت سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے, آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹارٹ اپس کا دور ہے, انٹرپرینورشپ کا بہت چرچا ہے, تو گھر میں رہتے ہوئے آن لائن یا آن لائن نہیں بھی باہر بھی اگر کوئی جاب کرنا چاہتی ہے حدود میں رہ کے تمام تر حقوق و فرائض کو پورا کرتے ہوئے, تو یہ ناپسندیدہ تو میرے خیال شاید نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جو کسی کا بھی اصل اسائنمنٹ ہو, مثلاً یہ کہ چوکیدار کا اصل کام یہ ہے کہ وہ پہرا دے, ٹھیک ہے, لیکن بات چھوڑ کر کے اندر پہ چائے بنانے لگے, سب کو چائے پلا رہا, رات بھر کھانا کھلا رہا ہے, تو چائے کتنی اچھی چائے بناتا ہو, وہ اچھا چوکیدار نہیں ہے. اس چائے بنانے میں اگر اس کا پرائم کام متاثر نہیں ہو رہا, پھر بھی اس کا چائے بنانا غلط ہے نہیں. اگر اس کے ساتھ اپنا کام وہ کرے یا کوئی مجبوری ہو جائے تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہاں اس کی اجازت ہے. مثال کے طور پر کسی گھر میں مرد کی انکم سے گھر نہیں چل رہا ہے, اچھا نہیں چل رہا کہ بھی اپنی کوئی ایک تعریف نہیں ہے, اس کی بھی بہت سی تعریفیں کی جا سکتی ہیں کہ مثلا ایک اگر 1 لاکھ روپے میں چل سکتا ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو 3 لاکھ روپے خرچ کرنا چاہیے. صحیح ہے. عورتیں ہی بہتر پرائمری ٹیچرز ہوتی ہیں, نرسنگ ہے, خواتین کا علاج معالجہ ہے, تو اس میں عورتوں کو جانا پڑے گا لازم. لیکن عورت پائلٹ بنے اس کی کیا ضرورت ہے؟ عورت جو ہے سپاہی بنے اور بندوق سنبھال کر کے, یا عورت جو ہے وہ تھانے دار بنے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ کھڑکی پہ کھڑی ہو کے ٹکٹ بیچے یا ٹائٹ پینٹ شرٹ پہن کر کے کسی اسٹور میں, سپر اسٹور میں سامان چلا رہی ہو, اتار رہی ہو, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں اعلیٰ تعلیم میں اگر کوئی اس طرح ہے کہ وہ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اپنے گھر کو متاثر کیے بغیر, جیسا آپ نے کہا کہ آئی ٹی میں مثال کے طور پہ اور بھی چیز ہو سکتی ہیں, جی تو ٹھیک ہے, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. حرام تو کسی کا بھی نہیں ہے کہ عورت کہیں کام کرتی ہے نا تو حرام کام نہیں کرتی ہے. جس کو میں نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے وہ کام بھی شرعاً حرام نہیں ہے, جی جی, اگر حرام طریقے سے نہ کیا جائے, ناجائز طریقے سے نہ کیا جائے. صحیح ہے. اصل مسئلہ ترجیح کا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک عورت کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ نکلتی ہے صبح کو اسکول بھیجتی ہے, یا کسی اتنے چھوٹے ہیں کہ کسی اور عورت کے حوالے کرتی ہے وہ کہ اس کو دن بھر دیکھیں, ڈے کیئر سینٹر ہے وہ, اور خود جو ہے خدمت کر رہی ہے کسی کمپنی میں, کسی آفس میں. شام میں جاتی ہے تھکی تھکائی, بچوں کو اٹھاتی ہے, گھر جاتی ہے, بچے بھی تھکے ہوئے ہیں, ماں سے کہ محبت سے اور ماں کے قربت سے محروم ہیں, اس طرح پڑھ کے بڑے ہوئے آتے ہیں. دنیا میں بہت سے مسائل کا سبب یہ ہے کہ عورتوں کو غیر ضروری طور پر ہر جگہ جاب پہ لگا دیا گیا ہے, اور ان کا یہ احساس پیدا کر دیا گیا ہے کہ یہ دراصل عورتوں کی امپاورمنٹ ہے. ہاں جی, میں یہ ورڈ یوز کر رہا کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ پاکستان میں جینڈر بیلنس خراب ہے. ہاں جی. اچھا, جینڈر بیلنس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہیں 60% ہیں, عورتیں جو ہیں 40% ہیں, یہ الٹا. اس سے مراد یہ ہے کہ محنت کے مارکیٹ میں, جاب کے مارکیٹ میں عورتیں بہت کم ہیں. حالانکہ دیہی معاشرے کو لیا جائے, کسانوں کو تو ان کی تو عورتیں کام کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں جو عورت کام کرتی ہے اپنے گھر کا سارا, اس سے آپ شمار کیوں نہیں کرتے؟ اس کو پیسہ ملتا ہے نا. شوہر کئی طرح کے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو ناپ توڑ کے پیسہ دیتے ہیں اپنی بیوی کو, توڑ کے تو نہیں, مطلب گن ون کے دیتے ہیں. جی جی. کچھ ایسا ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, دونوں سے جس اور جتنا چاہے لے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری تنخواہ لا کر دے دیتے ہیں, اور وہ بیویاں ان کو دیتی ہیں, مطلب سختی بھی کرتی ہیں کہ نہیں آپ بہت زیادہ خرچہ نہیں لگے, آپ ذرا احتیاط کریں خرچے میں.
مغرب کا تصور ہے ایسا؟ وہاں کوئی کسی کو نہیں دیتا یہ میرا وہ تیرا، یہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی مشترکہ میراث نہیں ہوتی ہے، یا تو باقاعدہ قانونی طور پہ ڈکلیئرڈ ہو یہ گھر ہے، اس کے 50% آپ دونوں مالک ہیں یا جتنے بھی مالک ہیں، یہ فلاں چیز ہے اس کی ملکیت، ورنہ تو یا تو شوہر کی چیز ہے یا بیوی کی چیز ہے قانونی طور پہ. تو اس کے باوجود ہمارے یہاں مرد کا جو خرچ ہے وہ غالب حصہ اس کا عورت کی مرضی سے خرچ ہوتا ہے، چاہے عورت خرچ کرے یا اپنی شوہر سے خرچ کروائے. یہ امپاورمنٹ نہیں ہے. امپاورمنٹ کہ امپاورمنٹ صرف یہ ہے کہ اس کو تنخواہ ملے جو تنخواہ کہلائی جائے، اور جس سے وہ جس کا خاصا بڑا حصہ وہ اپنے بننے سنورنے پر خرچ کرے. یہ بھی نوٹ کیجیے آپ کہ جو خواتین دفتروں میں کام کرتی ہیں ان بیچاریوں کا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے کاسمیٹکس پر. یہ خود اربوں ڈالر کا یہ کاروبار ہے، انڈسٹری ہے بالکل. اس کے لیے ضروری کہ دفتر میں کام کرے تاکہ دونوں پھر بن سنور کے آئیں. اس میں زیادہ بات کروں گا تو لوگ کہہ دیں گے بہت یہ پوائنٹ میں آپ کو بالکل سمجھ میں آ گیا. یہ اس پورے فنومینا کے اندر یہ جو فائنینشیل اور اکنامکس کس حد تک جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں. بہت سے لوگ تب تک شادی نہیں کرتے جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑے نہ ہو یا ان کے والدین نہیں کرتے. تو اس معاملے میں اس پوائنٹ کا خیال رکھنا چاہیے، جب موقع ملے والدین کے کہنے پہ شادی کر لینی چاہیے. اس میں کوئی اصول نہیں ہے ایک لگا بندہ. ہر فرد اور ہر گھر ہر خاندان اس کے مخصوص حالات ہیں. میں 2-3 مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے سماج بڑی اہم چیز ہے. معاشرہ، آپ اپنے معاشرے میں اگر کسی لڑکی اس کو یہ کہیں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یا تو وہ آپ کو پسند کرتی ہو تو شاید وہ ریئیکٹ نہ کرے اس طرح سے، ادروائز تو وہ برہم ہو جائے گی، چیخے گی، بس وہ تمہیں اپنی چپڑ دار مارے گی. یہ بھی چلتا نا معاشرے میں. کہ یا کسی صاحب سے کہیں آپ کہ میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے اور مجھے وہ پسند آئی ہے، میں چاہتا ہوں. آپ نے بہت سے کہہ سکتے ہیں کوئی اپنے دفتر کے اس کے ڈائریکٹر سے یا کسی سے کہ میں، یا کسی پڑوس کے کسی صاحب سے کہ میں آپ کی بیٹی کو میں دیکھتا ہوں روزانہ جاتی ہے کالج، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. اربوں بھی ہو سکتا ہے ایسا. اچھا، عربی مسلمان ہیں ان کے ہو سکتا ہے. لیکن کوئی ہمارے یہاں پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا تو بڑا فساد پیدا ہوگا، اس سے مار کھائے گا. تو اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک گھر ہے جس میں کہ کسی وجہ سے بھی ان کا جو بیٹا ہے وہ کما رہا ہے، اسی پہ گھر چل رہا ہے، قرضے ہیں، کوئی اور مسائل ہیں، اور ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا ابھی اچھا جو شادی بعد میں کریں گے. اس بیٹے کو کنسیڈر کرنا چاہیے اس کو. لیکن محض خواہ میں ایسے ابھی تو بچہ آئی تھی، اور خاصا چھوٹا بھی جو بیٹا ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے، ارے بھی تو بہت بچہ ہے، بچے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ 28 سال کا ہو جائے 30 سال کا ہو جائے، سمجھتے کہ بچہ ہے. تو پھر اس فیملی کے بڑوں کو اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اسی کے بڑے بھائی بہن ہیں تو اپنی والدہ کو سمجھائیں، والد کو سمجھائیں کہ اس کی شادی کریں. اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل ایج دی ہے وہ 20s کی دی ہے شادی کی، خاص طور سے مردوں میں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال پہ ہوئی. بالکل. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے، شاید اس میں عقیدت کا بھی دخل ہو میرے، کہ 25 سال ہی شاید آئیڈیل ہے، 25 سال پلس مائنس، یعنی 25 سال کو ایک بیس مان کر کچھ پہلے یا کچھ بعد شادی کر دینی چاہیے. صحیح ہے. اچھا، اس لیے بات دیکھیے یہی معاشرے میں جلدی شادی ہو جاتی ہے کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے، اور کئی سال تک بیٹا کو پڑ رہا ہوتا ہے باپ کے خرچے پہ، اور باپ شادی کر دیتا ہے تو بیٹے کا خرچ بھی اٹھاتا ہے وہ، اور اپنے بہو کا خرچ بھی اٹھاتا ہے. لیکن شہروں میں گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، آمدنی میں بندی ہوتی ہے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت خوشحال لوگ ان کی بات نہیں کر رہا ہے. تو وہاں اگر شادی کر کے لڑکی لے آئیں تو مشکل سے تو اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں وہ، تو کیسے پھر آگے چلے گا معاملہ. ایک اور بات میں عرض کروں کہ آگے جو مجھے نظر آ رہا ہے جس طرح کی سوسائٹی بنائی جا رہی ہے مار دھاڑ کر، زبردستی کھینچ کھانچ کے، اس میں تو اب یہ سوال غیر متعلق ہو جائے گا کہ کتنے سال میں شادی ہو، کب ہو. تو لڑکا خود بتائے گا اپنے والدہ کو، اور والدہ سے ہی مت رہا ہوں تو بہن سے کہہ دے گا، کسی اور شہر سے کہہ دے گا کہ میری کالج میں یونیورسٹی میں لڑکی فنا ہے،
بلکہ یہ تک ہوگا کہ تم شادیاں نہیں کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، پھر چھپائیں گے، پھر بتائیں گے، اطلاع دیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بھی جائز کے حدود میں ہیں. میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جو نام نہاد ترقی یافتہ ممالک میں ہے کہ بغیر شادی کے ساتھ رہتے ہیں، جی اس میں تو کم از کم نکاح تو ہوگا نا، شادی تو ہوگی، ڈکلیئر تو ہوگا کون کس کا شوہر ہے، کون کس کی بیوی ہے. بالکل. یہ ہم نے بڑی تفصیلی اس میں گفتگو کی، لیکن شاید آپ نے یہ نوٹس کیا ہو کہ لڑکوں کی اس معاملے میں کاؤنسلنگ بہت کم ہے. لڑکیوں کی پھر بھی ان سے گفتگو کا اکثر شاید اسی موضوعات پر ان کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن لڑکوں کی اس معاملے میں کافی میرا خیال ہے کم بات چیت ہوتی ہے. آپ نے بہت اچھا کیا اس پہ گفتگو فرمائی. یہ فرمائیے گا کہ انسانی زندگی میں جذبات کی، ایموشنز کی کیا اہمیت ہے؟ ہم عموماً گفتگو میں سنتے ہیں کہ یار یہ کوئی عقل مندانہ بات نہیں ہے، ایک جذباتی بات ہے، یہ کوئی فیکچوئل بات نہیں ہے، یہ ایک جذباتی بات ہے. تو جذبات کس حد تک ہونے چاہیے اور ایموشنز کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے انسان بہت پیچیدہ وجود ہے، اس کے اندر حیوانیت بھی ہے، اس کے اندر مطلب فرشتوں والی صفات بھی ہیں، ملک کی صفات بھی، صحیح ہے. اس کے اندر ایک گناہگار بھی ہے، اس کے اندر ایک متقی اور پرہیزگار بھی وجود ہے. اللہ نے خود کہا ہے نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کے اندر دونوں صلاحیت، دونوں پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے. تو جو پوٹینشیل اور جو محرکات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی رول ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے، خواہ نہیں کرتے. تو اگر ایک آدمی کے، بلکہ انسانوں کے اندر جذبات ہیں، عقل ہے، احساسات ہیں، حیوانی خواہشات ہیں اور کچھ روحانی اس کے اندر قوت ہے، تو یہ سب کو اسلام تسلیم بھی کرتا ہے، ان سب کو، اور ان کو بروئے کار بھی آنے دیتا ہے. ہر ایک کے مثلا جو حیوانی خواہشات انسان کی ہیں، نفسانی خواہشات حرام نہیں کی ہیں، جیسے اور بعض پرانے مذاہب میں ہے جس کے نتیجے اور خرابیاں پیدا ہوئی ان کے اندر. جب فطرت کا آپ انکار کریں گے تو ایسی وجہ سے ایک بڑے دریا کو، بکھرے ہوئے دریا کو آپ کسی کمزور چیز سے روکنے کی کوشش کریں، تباہی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ مقرر کر دیا، شادی کرو، آج شادی کو آسان بناؤ. حدیث علیہ السلام کی شادی کو آسان بناؤ. شادی کے سارے طریقے اسلام میں، شادی اتنا آسان ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے. صرف دونوں کا راضی ہونا اور دو گواہ ہونا ضروری ہے. یعنی خطبہ بھی ضروری نہیں ہے، قاضی صاحب بھی ضروری نہیں ہے، دو گواہوں سامان گواہ. بکرا بھی ضروری نہیں ہے. جی بکرا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، کھلانا پلانا بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے کورٹ میں شادیاں ہوتی ہیں، شرم تو جائز ہے نا وہ. جی یہ اور بات کہ ہر کام کرنے کے مینرز ہیں. جی لباس بھی ہم پہنتے ہیں تو یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ چادر لپیٹ لی، کبھی لپیٹتے ہوں گے انسان. ہم اس کو سیتے ہیں، کٹواتے ہیں، اچھا خاصا کپڑا لیتے ہیں اور اس کے بعد درزی کے حوالے کر دیتے ہیں، بخے ادھر دیتا ہے وہ، تو اتنے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، اسی سے پھر خوبصورت لباس بنتا ہے. تو ہر کام کو خوب تر کرنے کی بھی صلاحیت، ذوق، شوق انسان کے اندر. تو جذبات تو انسان کے وجود کا بہت اہم حصہ ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر کسی کیا بیٹی پیدا ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے پیدا، تو اس سے پہلے اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اولاد کی محبت کیا چیز ہے. کسی کے یہاں نواسا نواسی یا پوتا پوتی پیدا ہوتے تو ایک نئی قسم کی جذباتیت پیدا ہوتی ہے ان سے. کوئی آدمی اپنے باپ کو دیکھے، کوئی آدمی اس کی بے عزتی کر رہا ہے، تو کون سا بیٹا ہے جس کو جوش نہیں آئے گا؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ جذبات ہے نا. بالکل. تو جذبات تو اللہ کا عطیہ ہیں. تو جذبات کو اگر کنڈیم کیا جائے تو بھی غلط ہے، عقل کو کی مذمت کی جائے تو بھی غلط ہے. اسلام میں توازن، اسلام میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ اعتدال اور توازن ہے. پوری کائنات جو قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے میزان پیدا کیا
میزان سے کیا مراد؟ یہ ترازو جو ہم اٹھاتے ہیں یہ بھی شامل اس میں. یہ وہ میزان ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ وہ میزان ہے کہ اگر انسانی سماج میں قائم کر دیا جائے تو وہ سماج جنت نظیر ہو جائے. یہ وہ توازن ہے، وہ میزان ہے کہ جو اگر انسان اپنی زندگی میں اور اپنے بیہیویئر میں اختیار کر لے تو اس کی شخصیت خوبصورت ہو جاتی ہے. تو جذبات کا نہ صرف یہ کہ انکار نہیں ہے بلکہ جذبات کی تو اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں نا، آپ گود میں لیے تھے بچے کو، آپ ہی کا بچہ تھا، دم توڑا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، خاصے گرے آنسو. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. ان کے خیال تھے کہ رسول جو ہے وہ جذبات سے عاری ہوتا ہے یا اس ماورا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ اس رحمت کا سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے رحمت. ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو چوم رہے ہیں، وہ نہیں کہ خاندان میں بچہ تھا جی. یا رسول اللہ میں تو 10 بچے ہیں، 10 یا 11، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی. آپ نے ذرا رکھائی سے جواب دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے محروم کیا ہے، میں کیا کروں. تو جذبات تو انسانی زندگی کا بہت خوبصورت عنصر ہے. بالکل پہلو اس کا بڑا خوبصورت ہے. آپ بڑے پیمانے پہ آج کل کی یوتھ سے ملتے ہیں، آج کل کے نوجوانوں سے ملتے ہیں، کیسا آپ کو لگتا ہے ہماری یوتھ صحیح ڈگر پہ جا رہی ہے؟ آپ کو یا آپ کا آج کی، اگر میں یہ پوچھوں کہ آج کی یوتھ سے آپ کا سب سے بڑا شکوہ کیا ہے؟ آپ کا مطلب کس بات پہ آپ کڑتے ہیں ان کو دیکھ کے سب سے زیادہ، تو وہ کیا ہے؟ شکوہ تو نہیں کہنا چاہیے، ہر زمانے کے حالات مختلف ہیں. نوجوانوں سے میرے زیادہ ملنے کی خواہش جو ہوتی ہے وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ مجھے آج کے مسائل، آج کے سوالات جو نوجوانوں کے ذہنوں میں ہیں، ان میں گردش کرتے ہیں، ان سے بھی آگاہی ہو. میں عہد ماضی کا انسان بن کے نہیں جینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو دنیا اس وقت ہے، اور اس سے زیادہ دلچسپی مجھے آنے والی دنیا سے ہے. اچھا. ہمیشہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو گزر گیا تو گزر گیا، جو ہے ہی گزر جائے گا. یعنی آج جسے ہم کہتے ہیں اس کی زندگی 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے. ایسے ہی. یعنی مستقبل جو ہے مستقل ماضی بنتا جا رہا ہے. بیچ میں ایک لائن سے کراس، جس لائن پہ وقت پہنچتا ہے تو حال کہلاتا ہے. بالکل. تو مجھے تو آنے والے وقت کے حوالے سے زیادہ فکر ہوتی ہے. کہیں بھی جاتا ہوں باہر بھی تو میں ایک سوال ضرور کرتا ہوں اپنے سمجھدار ساتھیوں سے کہ 20 سال بعد آپ دنیا کو کیسا دیکھ رہے ہیں. اور دنیا میں مراد یہ نہیں کہ سیاسی طور پہ دنیا کیسی ہے، جی. ہر چیز میں ٹیکنالوجی کون سی آ جائے گی، کون سی ختم ہو جائے گی. انسانی زندگی میں ٹیکنالوجی کا کتنا اثر رسوخ ہوگا، انسان کو کتنا کنٹرول ہوگا اپنے اوپر، یا ٹیکنالوجی کا حوالہ ہی ہو جائے گا وہ وغیرہ وغیرہ. سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں میں. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نوجوانوں سے گلہ کیا ہے. نوجوان تو نوجوان ہے. میرا خیال ہے ان کو ضرورت اس بات کی ہے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ہمارا پورا نظام ان کو سمجھائے کہ درست ورلڈ ویو کیا ہے. میں اس بہت زور دیتا ہوں. ورلڈ ویو ٹھیک کر دیے لوگوں کے، ان کا ویژن ٹھیک کر دیجیے، اچھا مائنڈ سیٹ ٹھیک کر دیجیے، تو بہت سی چیزیں آپ سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی. باقی یہ کہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے سنیما جا کر دیکھتے تھے. پھر ہماری طالب علم میں یہ ہوا کہ سنیما جانے کی ضرورت نہیں رہی. VCR نام کی ایک چیز آ گئی، گھر میں سنیما آ گیا. اور جو سعودی عرب سے جو فلائٹس آتی تھی نا، جی. تو جب نکلتے تھے لوگ تو اگر ٹیکسی پر یا گاڑی پر اوپر کو بڑا سا ڈبہ ہے اور چٹائی ہے کسی چیز کو لپیٹے ہوئے، تو ہم کہتے تھے کہ اس کے اندر یا تو ٹی وی ہے یا وہ ہے VCR ہے. اور پلاسٹک کی چٹائی بھی ہوتی تھی جس کے گھر میں ہوتی تھی. اب کہتے تھے اچھا پھر سعودی عرب میں ہے ان کے گھر کا. تو آپ کے گھر میں آ گیا، اور محلے محلے کیسٹ کی دکانیں کھل جاتی تھیں، ہر چیز، طرح کی چیزیں ملتی تھیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے بچایا کہ اب میں سوچتا تو حیرت ہوتی ہے. اگر ہم اسی عمر کے تھے، ہمیں تو شوق ہونا چاہیے تھا کہ کیسٹیں لے کر آئیں، گھر پہ نہیں کسی اور گھر میں بیٹھ. لوگ کرتے نہیں ہے، رات میں جمع ہو گئے 3-4 فلمیں دیکھ لی، اور ہر طرح کی فلمیں ہوتی ہوں گی.
تو مجھے نہیں یاد کہ ایک دفعہ بھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ ہم اس طرح گئے ہوں. صحیح. اس میں گھر کی تربیت بھی تھی, دوستوں کی سماجت بھی تھی, حالانکہ ہم دوست مولوی ٹائپ کے دوست نہیں تھے. صحیح. ہم سب کالج یونیورسٹی کے پڑھتے. ہاں میں نے آپ کی تصویر دیکھی ہے, آپ کی ابھی بہت زیادہ پرانی تصویر نہیں تھی, لیکن آپ کی اس میں داڑھی نہیں تھی اس طرح کی. جی داڑھی تو غیر پیدائشی نہیں ہے, اور بہت بعد میں یونیورسٹی میں نے داڑھی رکھی ہے. اور اس تصویر میں آپ کے ساتھ غالباً ڈاکٹر حسن سہیب مراد صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے. جی جی بالکل ہوں گے. حسن سہیب اور میں, ہم دونوں بھائیوں کی طرح تھے. بہت زیادہ ان سے تعلق تھا میرا. اچھا. بہت زیادہ. پھر وہ لاہور پہ سیٹل ہو گئے تو ملنا ملان تو اس لحاظ سے کم ہو گیا, لیکن بہت زیادہ تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ ایک بھائی کا نام لے کر کہ جیسے میں ان کو سمجھتا ہوں اسے آپ کو سمجھتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس طرح کا تعلق تھا, اور یہ بالکل شروع سے تھا. تو بہت طویل رفاقت رہی ہماری. تو داڑھی پھر آپ نے لیٹ رکھی تھوڑا. تو ہم دونوں نے لیٹ رکھی. ان تھوڑا پہلے رکھی تھی, میں نے ان کی بھی بات رکھی. صحیح صحیح. خیر. اچھا پھر یہ بتائیے کہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کرتا ہوں استعمال, لیکن ہر چیز نہیں. میرے خیال ٹویٹر کرتے ہوں گے زیادہ. میں پہلے صرف ای میل استعمال کرتا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد یہ ایس ایم ایس میسیجز جو ہیں وہ, پھر واٹس ایپ آیا, بہت دن تک ٹالتا رہا. اچھا. پھر اس کو استعمال کرنا شروع کیا. ٹویٹر بہت سے لوگوں نے کہا, جس میں آپ کے والد صاحب اچھا بھی مجھے کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ آپ کو ٹویٹر پہ ضرور آنا چاہیے. میں کہتا تھا کہ پہلے ہی یہ چیزیں ہیں تو اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, ایک اور چیز کروں گا تو پھر میرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. ایک دن کھانے کے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے لاہور کے ہی ایک ساتھی ہیں, انہوں نے میرا فون اٹھایا اور انہوں نے اس میں میرا اکاؤنٹ بنا دیا. ٹھیک ہے. بس وہ دن اور آج کے دن ہے, استعمال کرتے ہیں. ٹویٹر استعمال کرتا ہوں, کبھی کبھی کرنے لگتا ہوں پھر بھی ٹویٹ, ورنہ میں اس کو دیکھتا ہوں تاکہ جو موضوعات چل رہے ہیں آج کل ان سے آگاہ ہوں. تو اتنا بچنے کی اور اتنے احتیاط کی کیا وجہ رہی ہے؟ سارے فیس بک یوز نہ کر رہے ہیں, انسٹاگرام یوز نہ کر رہے ہیں. ہاں فیس بک کے لیے بہت لوگوں نے کہا, یہاں تک کہا کہ آپ کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, لیکن آپ کی کوئی لکھی ہوئی چیز, چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی بھی تھوڑی سی صلاحیت دی ہے, بالکل بالکل, تو وہ سب ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ فیس بک پہ رہے تو محفوظ رہیں گی چیزیں. لیکن دل آمدہ نہیں ہوا. ایسا جو لوگوں سے سنتا ہوں نا کہ جو بحثیں چلتی ہیں ان کے یہاں, اس میں تلخیاں ہو جاتی ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, وقت بہت لگتا ہے. ٹویٹر پہ بھی چیزیں ویسے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں ٹویٹر میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے لیے, خاص طور سے جن سے کوئی اختلاف ہو جائے تو باقاعدہ گالیاں اور گندی گندی گالیاں نکلنے لگتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ظاہر کبیر آدمی تو ہوگا نہیں, اور اس دین کا پیروکار ہوگا جو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے. تو آدمی گالی دے کر فاسق ہو جاتا ہے, لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو غصہ اتارتے ہیں جس طرح سے. آداب اختلاف کی بہت کمی ہے. جی ایسا ہی ہے, گالم گلوچ بہت زیادہ ہو گئی ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس پولرائزیشن تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ میں اپنے موقف پہ قائم ہوں اور اس کے لیے دلائل دے رہا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ میں اگلے گالی بھی دوں. بالکل. اس کے خاندان ہی کو میں برے الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دوں. بالکل. پیشنس کے لیے کوئی آپ نصیحت کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ اب تو جتنے بھی آپ کے مخاطبین ہیں یا جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ آلموسٹ سارے سوشل میڈیا کنزیومرز ہیں, یوز کرتے ہیں, اور جو آپ خصوصیات بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت سے اس کا ارتکاب کرتے بھی ہوں. تو کس طریقے سے ذرا خود کو پیشنٹ کریں تھوڑا سا؟ لیکن تو گھر کی تربیت کا بڑا حصہ ہوتا ہے, گھر کا ماحول کیسے ہے. میں جس گھر میں پلا بڑھا وہاں گالی کا کوئی تصور نہیں تھا, گالی ہم نہیں دے سکے. اس عمر میں بھی جب سارے دوست وغیرہ لڑنے جھڑنے میں ویسے ہی باتوں گفتگو گالی دیا کرتے تھے, گالی کا لفظ نکلتا ہی نہیں تھا. میں یاد ایک دفعہ میں چھوٹا ہی تھا, گلی میں کھیل رہا تھا کسی کے ساتھ, کوئی جھگڑا ہوا تو ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس کو کہ لوگ گالی بھی نہیں سمجھتے. اتفاق سے ادھر سے ماموں آ رہے تھے میرے, انہوں نے سن لیا. اچھا. گھر آ کر انہوں نے پٹائی کی انہوں نے. اچھا صحیح ہے. تو گالی تو میں بولنا بھی چاہوں نا اگر خدا نخواستہ تو اس پس منظر کی وجہ سے نہیں بول سکتا یہ تو, لیکن یہ جو ہے کہ اصل بنیاد نہیں ہے بچنے کی. اصل جو ہے وہ تو خوف خدائی ہے, اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ گالی دینا یا شدید
طور پر کسی کے دل شکنی کرنا یہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے. اور آدمی کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ کوئی کام کرتے ہوئے کوئی بات کہتے ہوئے اسے یہ خیال رہے کہ اس کی جواب دہی وہ کیسے کرے گا خالق کے سامنے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھیں تو یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف سیاسیات ہی پہ بات کریں. اور بات کرنے کے اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں. آخر میں بالکل اینڈ میں آپ نے ذرا ایک یوتھ سے آپ نے اس کے لیے کہا کہ ورلڈ ویو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے, لیکن وہ خاص پیغام آپ دینا چاہیں گے جو آپ ہر محفل میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ نصیحت لازمی کریں, تو آخر میں کوئی نصیحت ضرور کیجیے گا. میرا خیال ہر فرد کو اپنا ایک ذاتی ایجنڈا بنانا چاہیے جو اس کا مادی آپ کہہ لیں کہ مفاد سے بلند ہو, اس کے مادی مفاد سے بلند ہو, کہ وہ یہ طے کرے کہ وہ اس سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے, ملک اور ملت کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. ہر آدمی اپنے کو پہچانے کہ اس کی مخصوص صلاحیتیں کیا ہیں خاص, اور سوچے کہ خاص صلاحیت کے ذریعہ میں کیسے اس دنیا کو بہتر بنا سکتا ہوں, دوسروں کے لیے اور اپنے بعد والوں کے لیے. تو جو آدمی اللہ کی اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا دوسروں کے لیے اور اپنے بعد والوں کے لیے, مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو بھی بہتر کریں گے. ایک اور بات جو میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ صرف اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے نہ جئیں. ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سب جیتے ہیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے, انڈیویجولزم بہت زیادہ, اور سماج کا بوجھ نہیں اٹھاتے. اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ اگر محلے میں کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں صفائی ستھرائی, روشنی اور پہرے کا انتظام کیا ہوا ہے, اور وہ محلے کے کنٹریبیوشن سے چاہتے ہیں سب کام ہوں, تو خاصی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں, ایسے گھرانے ہوتے ہیں جو پیسے نہیں دیتے. یہ تجربہ بھی ہے, مشاہدہ بھی ہے, سنتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں. کراچی کی بات کر رہا ہوں, مجھے لاہور کے بارے میں, اسلام آباد کے بارے میں مجھے نہیں پتا. نہیں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا گھر ٹھیک ہے تو پھر ہم کیوں. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ چوکیدار اٹھا دیں آپ, یہ کچرا جو گھر سے اٹھانے آتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, بلب اب گلی میں نہ لگائیں. اس سے کو پتا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. تو یہ خیر مثال نے ایک بات کہی, جی جی, تو وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ اپنا پیسہ اور اپنے وسائل یہ کسی اور کے لیے لگانا ہی نہیں چاہتے. تو میں کہتا ہوں کہ صرف اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے نہ جیے, دوسروں کے لیے بھی جینے اور دوسروں کو جینے دینے کا مائنڈ سیٹ بنائیے, تو دنیا بہت اچھی ہو جائے گی. بالکل بالکل, بڑی خوبصورت آپ نے بات سے اختتام کیا. بہت شکریہ عاشق صاحب کا, جزاک اللہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے اس طرح. اچھا, یہ پوڈ کاسٹ کا پہلا ہمیں زیادہ حاصل ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیسا رہا, لیکن میں شاید زیادہ بولا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ پڑھاتا رہا ہوں اسی خاندان سے تعلق ہے, پڑھانے والے کے خاندان سے, تو جو ٹیچر ہوتے ہیں اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو پوری بات سمجھا دے اچھی طرح سے. ہاں نہیں بالکل, ہمیں سمجھ میں آئی, لیکن ہم یہ گزارش ضرور کرنا چاہیں گے آپ سے, آپ جیسے لوگ بہت اب کم ہیں, تو آپ تواتر سے آتے رہا کریں کیمرے کے اوپر. آپ کو باقاعدہ کنونس کرنا پڑا کیمرے پہ لانے کے لیے, تو آپ کیمرے پہ اور لوگوں کے سامنے ضرور آئیں گے تو بالکل ہماری تشنگی دور ہوگی اس سے. جزاک اللہ, بہت شکریہ.